السلام علیکم طارق صاحب، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام حیدر، خیریت ہے، اللہ کا شکر ہے۔ لاسٹ ٹائم جو 14 اگست والی ہماری پوڈ کاسٹ تھی اس میں ہم نے ایجنڈا نہیں رکھا، تو میں نے کہا آج کے موقع پہ اس کو انکلوڈ کر دیتے ہیں، بیکوز آج دوبارہ ہم پہلے ہم نے پاکستان کو ایک ریٹرو ایکٹیو لینس سے دیکھا، جس طریقے سے پاکستان بنا اور قائد اعظم صاحب کا جو اس کے اندر ہاتھ تھا۔ آج ہم تھوڑی کچھ ریسنٹ ڈیولپمنٹس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں، جو ایک صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے۔ آپ کا ماشاءاللہ سے آپ نے پاکستان کو کافی عرصے سے آبزرو کیا ہے، 60 سال تو خیر ہم نہیں کہہ سکتے، بیکوز آپ بچپن میں آپ کو نہیں ایک اندازہ ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے آس پاس، پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی 50+ ایئرس تو آپ نے پاکستان کو بڑے غور سے دیکھا ہے۔ جو آپ کا ایکسپیرینس رہا ہے، جو آپ نے ہوتے ہوئے دیکھا، آپ ماشاءاللہ سے تھوڑا میں سمجھتا ہوں ایک ایوریج بندے سے زیادہ آبزرونٹ ہوتے ہیں چیزوں کے بارے میں۔ کیا آپ کہیں گے کہ اس وقت پاکستان شاید اپنے سب سے لوسٹ پوائنٹ پہ ہے، یا چیزیں جو ہیں وہ، یا رات لیٹ سے کبھی اتنی اندھیری نہیں تھی جتنی اس وقت ہے؟ دیکھو، پاسٹ میں 3 4 5 مواقع تھے کہ جب پاکستان کے بہت ٹیسٹنگ ٹائمز تھے۔ ایک جب پاکستان بنا، جب پاکستان بنا تو ہمارے کوئی لونز نہیں تھے، کوئی ڈیٹس نہیں تھے، کوئی ڈیولپمنٹل پروجیکٹس نہیں چل رہے تھے۔ صرف ایک بہت بڑا ایشو تھا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، اور جو اس وقت کیبنٹ تھی، لیاقت علی خان صاحب تھے اور جو اکابرین تھے ان کے لیے، وہ یہ تھا کہ جو مہاجرین آ رہے تھے باہر سے، وہ سارے لٹے پٹے تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، ان کے برے حال تھے، وہ زخمی تھے، وہ انجرڈ تھے، وہ سائیکولوجیکلی بہت ڈیمیج تھے، تو ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا، تو وہ ایک بڑا ورسٹ ٹائم تھا پاکستان جب شروعات ہی ہوئی۔ وی ور آف ٹو اے ویری بیڈ سٹارٹ۔ آپ سمجھو کہ میچ شروع ہوا ہے، شروع ہوتے ہی 3 4 جو اوپنرز ہیں ان کی وکٹس ہم نے لوز کر دی تھی، وہ والی کنڈیشن تھی۔ لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ مڈل آرڈر بیٹسمین جو ہوتے ہیں وہ اگر اچھے ہوں، وہ سنبھال لیتے ہیں اور وہ اننگز کو بلڈ کر لیتے ہیں۔ تو وہ جو پاکستان کے اگلے 10 15 20 سال تھے ایوب خان کی ایرا کے اینڈ تک، وہ ٹھیک تھا۔ پاکستان کی ری بلڈنگ شروع ہو گئی، ڈیمز لگنے شروع ہو گئے، گندم کا اچھا بیج آ گیا، تو ایک اچھی کراپ سامنے آ گئی، سڑکیں بننی شروع ہو گئیں، کیپٹل کو ایک بڑے محفوظ مقام پہ کراچی سے سینٹر آف دی کنٹری شفٹ کر دیا گیا، اور اسکریچ سے کیپٹل کو نیا بنایا گیا۔ تو اس طریقے سے چیزیں جو ہیں وہ بہت اچھی شروع ہونی، لیکن اس کے بعد ہماری ایسٹ پاکستان والی ڈبیکل ہوتی ہے، کرائسس ہوتی ہے، ہمارا ایک حصہ علیحدہ ہو جاتا ہے، ہم سے کٹ جاتا ہے، ہماری آدھی انڈسٹری چلی جاتی ہے، ہمارا بینکنگ سیکٹر ہٹ ہو جاتا ہے، ہمارے جو برین ڈرین تھا وہ آدھا ہو جاتا ہے، ہمارے ڈاکٹرز ہاف ہو جاتے ہیں، ہمارے ہاسپٹلز آدھے چلے جاتے ہیں، ہماری شپنگ لائنز آدھی چلی جاتی ہیں، ہماری ایک پورٹ چلی جاتی ہے ڈھاکہ والی، ہماری ایئر لائن آدھی ہو جاتی ہے، تو بہت ڈیمیج ہوتا ہے، پاکستان کو نقصان ہو جاتا ہے، ہمارے 90,000 POWs بن جاتے ہیں، سائیکولوجیکلی ایموشنلی قوم بہت ڈیمیج ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بھٹو صاحب نے بڑی ہمت دکھائی اور انہوں نے بڑا سنبھالا، ایک بڑی اگریسو فارن پالیسی انہوں نے اپنائی، اور پوری دنیا میں جا کے پاکستان کا کیس پلیڈ کیا اور سچویشن کو امپروو کیا، اور ایگریمنٹ کر کے، شملہ ایگریمنٹ جس کو کہتے ہیں، اندرا گاندھی دوسری طرف ہوا کرتی تھیں، تو اپنے 90,000 POWs کو رہا کرایا۔ ہم اس بحث میں نہیں جاتے کہ فال آف ڈھاکہ ہوئی کیسے، اس کا ذمہ دار کون تھا، کیسے، بٹ دیٹ واز آلسو ون آف دا ورسٹ periods in the life of پاکستان اور in the innings of پاکستان۔ آپ سمجھو کہ جو نائٹ واچ مین آیا تھا، بیٹسمین، جس نے اننگز بلڈ کرنے کی کوشش کی، اس نے ہاف سینچری بھی کر لی تھی، وہ بھی آؤٹ ہو گیا 70s کے اندر۔ اس کے بعد پھر پاکستان کے اندر کوئی ری بلڈنگ کا پروسیس جو ہے وہ سٹارٹ ہوا، اینڈ لو اینڈ بی ہولڈ کہ رشیا ڈیسائڈز ٹو انویڈ افغانستان۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ جو افغانستان میں آیا ہے تو افغانستان میں صرف افغانستان کے لیے نہیں آیا، افغانستان کے بیرن ماؤنٹنز کے لیے نہیں آیا، وہ پاکستان، بلوچستان اینڈ دین دی ہاٹ واٹرز، ان کے چکر میں آیا ہے، اور نیکسٹ ٹارگیٹ ہم ہیں۔ سو وی فاٹ بیک رشیا انڈر دی گارب آف مجاہدین، لیکن سارا وہ ارینجڈ کوریوگرافڈ پاکستان کا تھا، مشکل ٹف ٹائمز تھے، ہم دنیا کی دوسری بڑی سپر پاور سے جنگ لڑ رہے تھے، اور نہ صرف ہم نے وہ جنگ لڑی، ہم نے وہ جنگ جیتی،
وہ جنگ جیتی اور ہم نے ایسی اچھی جیتی کہ اس کا جو نیٹ رزلٹ تھا وہ تھا کہ رشیا جو ایک سپر پاور تھا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے وہ کسی کیٹیگری میں ہی نہیں رہا فور اے ویری لانگ پیریڈ آف ٹائم. رشیا کسی دنیا کی ریٹنگز میں نہیں رہا اور وہ اپنے زخم چاٹتا رہا. جی، پر اس پروسیس کے اندر پاکستان کو کافی نقصان ہوا، ہم نے کافی ڈیمیج لیا اس جنگ سے. ہمارے پاس میں سمجھتا ہوں دیکھو ہر چیز کو دیکھنے کے دو رخ ہیں. ایک ہے کہ طارق صاحب کو یہ چائے کا گھونٹ نہیں بھرنا چاہیے تھا، ٹھہر کے بھر لیتے، ایسی کون سی جلدی تھی. مجھے یہ ہے کہ یہ ٹھنڈی ہو رہی ہے اور رزق کا ضائع ہو رہا ہے اور میں نے فرمائش کر کے مانگی تھی، اب آ گئی ہے تو میں لے لوں. لوگ دے ول فورگیو می کہ 60 سال کا بوڑھا ہے تو پی لی تو کیا ہوا. اسی طریقے سے اس وقت پاکستان کے پاس آپشن کوئی نہیں تھا. ایک لائک لیم ڈک ہم بیٹھے رہتے، انتظار کرتے، وہ آرام سے افغانستان کو کیپچر کرتا، پورا اپنے آپ کو وہاں پہ سیٹل ڈاؤن کرتا اور اس کے بعد وہ آگے انویٹ کرتا. اس کے لیے پھر آگے آسان کام تھا، اسلام آباد اینڈ دین ٹو بلوچستان اینڈ دین ٹو ہاٹ واٹرز، بیکاز ان کی ضرورت تھی، وہ اپنی مجبوری کے لیے آئے تھے. ہم نے ہمت دکھائی، سیکریفائس دی. کسی بھی جنگ میں نا سیکریفائسز ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ اپنی سوورینٹی بچا لیتے ہیں، اپنا ایریا بچا لیتے ہیں اور آپ قائم رہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کاسٹ دینی پڑتی ہے. وہ کاسٹ کوئی بھی ہو، اس کا کمپیریزن نہیں آپ کر سکتے ود یور سوورینٹی، ود یور ڈیفینس آف یور مدر لینڈ، ود ڈیفینس آف یور جغرافیکل لینڈس. تو وہ ہم نے کیا. ہم اس سے بھی اس کرائسس سے بھی نکل گئے. لیڈرشپ کو تھوڑی سی ایبل تھی، سمجھدار تھی. اس کے بعد کیا ہوا جی کہ وہ 9/11 ہو گیا. امریکہ نے کہا جی کہ ایکسس آف ایول جو ہے، وہ ساری برائی کی جڑ جو ہے افغانستان کے اندر پہاڑوں میں ہے. اسامہ بن لادن وہاں پہ ہے، تو یو بی ود اس اور اگینسٹ اس، تم ڈیسائیڈ کر لو. وہ ہمیں ایک سچی جھوٹی کہانی گھڑی گئی. اس وقت جو جنرل پرویز مشرف تھے، انہوں نے کہا جی کہ امریکہ نے کہا ہے کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ مل جاؤ، ہمیں ہیلپ آؤٹ کرو، ہمیں ایئر اسپیس دے دو، ورنہ ہم تم کو اسٹون ایج میں بھیج دیں گے. ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ اسٹون ایج میں نہیں جانا، اس ماڈرن ایج میں ہی رہنا ہے، اور امریکہ کو رستہ دے دیا. اسٹون ایج میں تو ہم پھر بھی چلے گئے، اور ساتھ سارا وہ ہم نے عمر کا ایک داغ بھی اپنے ماتھے پہ لے لیا، کلنک کا ٹیکہ بھی لے لیا. بیکاز ایک مسلمان جو ہے، مطلب دوسری طرف افغانز نے کہا کہ ہمارا مہمان ہے، ہم نے اس کو اسائلم دیا ہوا ہے، اسامہ بن لادن کو، ہم اس کو ہینڈ اوور نہیں کریں گے. وہ ایک آدمی کے لیے وہ دنیا کی سپر پاور سے بھڑ گئے، بیکاز دے تھاٹ کہ جی خدا سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں ہے، ہم سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں ہے، ہم لڑیں گے اور مریں گے لیکن اس بندے کو نہیں دیں گے. whereas we decided کہ یار ہم بچ جائیں، ہماری سڑکیں بچ جائیں، ہمارے ڈیم بچ جائیں، ہماری بلڈنگز بچ جائیں، ہماری فوج بچ جائے، ہمارے سیولینز بچ جائیں، ہماری آبادیاں بچ جائیں، ہمارے بچے عورتیں بچ جائیں، اور امریکہ کو ہم اس مسلمان ملک پہ چڑھائی کرنے کی اجازت دے دیں. امریکہ نے تو ویسے بھی کرنی تھی، لیکن ہم کم از کم ہماری ایئر اسپیس نہ یوز ہوتی، ہمارے بیسز نہ یوز ہوتے، ہم نے وہ کرنے دیے. اور وہ کلنک کا ٹیکہ بھی ہمارے ماتھے پہ سج گیا، وہ تاج بھی ہمارے ماتھے پہ سج گیا، اور ہم پارٹنرز ٹو کرائم بھی ہو گئے، اور پاکستان کا وہ ستیہ ناز پھرا، وہ بیڑا غرق ہوا کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں. بہرحال اللہ کو یہی منظور تھا، اور پاکستان پھر پھنستا چلا گیا. اس کے اندر ہمارے اندر دہشت گردی کی ایسی آگ لگی، ایسی ویو آئی کہ جس کی ہم نے بہت بڑی قیمت ادا کی، اور آج تک ہم ادا کر رہے ہیں. کچھ تھوڑا سا اس میں ٹروس آیا عمران خان کے دور میں کہ تھوڑی سی پیس آئی، تھوڑی سی کوئی مذاکرات ہوئے، کوئی پارلیز ہوئے، تو تھوڑا سا وہ ہو گیا. لیکن اب جو صورتحال ہے، جو آپ کا سوال ہے کہ اس وقت پاکستان اپنی لوسٹ سٹینڈنگ پہ ہے کہ نہیں ہے، اب دیکھو ہمیں آج تک کبھی کسی نے نہیں کہا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے، پاکستان لیکویڈیٹ ہو رہا ہے، پاکستان کے پاس فنڈز نہیں رہے، پاکستان بند ہو جائے گا، پاکستان کے پاس تیل نہیں ہوگا، سبسیکوینٹلی بتی نہیں ہوگی، اس طرح کی چیزیں. آج یہ باتیں ہمارے لیے کی جا رہی ہیں، وہ اس لیے کی جا رہی ہیں کہ ہمارے ورسٹ ٹائمز ہیں. ہمارے اوپر $130 ارب کا قرضہ ہے. آج ہمارے پاس اس قرضے کو واپس کرنے کے کوئی وسائل نہیں ہیں. ہماری میجورٹی انڈسٹری جو ٹیکسٹائل ہے، جو ہمارے لیے بہت بڑا بریڈ ارنر اور فارن ایکسچینج ارنر تھی، وہ بند پڑی ہوئی ہے. ہم نے 2024، 2025 اور 2026 تین سالوں میں
$73 بلین دینے ہیں. کتنا رول اوور ہو جائے گا؟ 10 ارب 20 ارب 30 ارب ڈالر 40 ارب ڈالر. تو باقی 30 ارب 40 ارب ڈالر ہم کہاں سے دیں گے؟ کوئی ہمیں دینے کو تیار نہیں ہوتا. اس وقت جو ہمیں ہمارا IMF کے ساتھ پروگرام ریوائیو ہوا ہے، وہ بھی دیکھو آپ لوگ کس طرح انہوں نے ٹچ اینڈ گو کر کے دیا ہے. بالکل آخری دن فیصلہ ہوا ہے، ورنہ وہ لیپس کر جانا تھا. اور اس میں بھی انہوں نے 3 ارب ڈالر دینے، ڈیٹ دیے ہیں، ڈیٹ وہ دسمبر تک دیں گے. اور جو ہمیں سعودی عربیہ نے 2 ارب ڈالر ریزروز میں رکھنے کے لیے اور 1 ارب ڈالر UAE نے دیا ہے، ان دونوں نے کہا جی ہم آپ کو تب دیں گے جب آپ کو IMF دے گا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ مسلمان بھائیو یہ لو ایسی کی تیسی IMF کی دے نہ دے، آپ یہ لو سروائیو کرو. تو انہوں نے بھی ہمیں مشروط کیا اس کے ساتھ. تو ڈیفینیٹلی آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ ہمارے ورسٹ ٹائمز ہیں. ہم نے اس طرح کی سچویشن کبھی نہیں دیکھی، اور اب آگے آگے اور ٹف ٹائمز آئیں گے اور مشکل حالات آئیں گے. لیکن اس ساری صورتحال کے اندر جو ایک امید کی کرن نظر آئی ہے کہ پیچھے جو 6 8 10 مہینے ایک کنفیوژن، ایک کیوس، ایک کموشن تھی کہ پنجاب میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، الیکشن نہیں ہو رہے، وہ کہہ رہے ہیں اسمبلیاں توڑ دو، وہ کہتے ہیں MNA ریزائن کر دیں، وہ کہتے ہیں ہم نہیں کریں گے، وہ کہتے ہیں یوں کر دو. ہائی کورٹ میں کیسز لگے ہیں، سپریم کورٹ میں کیسز لگے ہیں، سنڈے کو کورٹ کھل رہی ہے، ہائی کورٹ رات کو کھلی ہوئی ہے. مطلب ایک ایب نارمل سچویشن ہر جگہ کریٹ ہوئی ہے. اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے یہ کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں. یہ سب لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور در پردہ یہ سارے کس سے لڑ رہے ہیں؟ یہ سارے پاکستان سے لڑ رہے ہیں. ناٹ ریئلائزنگ. وہ کہتے ہیں when two bulls fight only the grass is perished. The bulls are fighting with each other. تو بلز کا تو کوئی اتنا نقصان نہیں ہوتا، جب وہ ٹکر مارتے ہیں کچھ زخم ہوتا ہے، یہ وہ جو ہیل کر جاتا ہے ان کا ہفتے 10 15 20 دنوں میں. مین نقصان کس کا ہوتا ہے؟ جو گراس ہوتی ہے نیچے. اب یہ ملک کی گراس ہے، یہ ملک کا جو فیلڈ ہے سارا وہ ڈیمیج ہو رہا تھا. تو اس لیے پاکستان کو بہت ناقابل تلافی نقصان ہوا. پاکستان بہت پیچھے چلا گیا، بہت کمزور ہو گیا، بہت ویک ہو گیا. تو اس کے لیے جو پروپیگنڈا آپ دیکھتے ہیں جو ویسٹ سے ہوتا ہے، جو ہمارے نیبر سے ہوتا ہے، تو وہ یہی ہوتا ہے کہ جی پاکستان اب گیا کہ اب گیا اب گیا. باقی بات یہ ہے کہ اتنا آسان نہیں ہوتا کسی ملک کا جانا. پاکستان ہیز ایگزسٹڈ فار 76 ایئرس. تو جو 76 سال سے ملک قائم ہوتا ہے نا، تو اس کو زیادہ نہیں تو پھر 25-50 سال چاہیے ہوتے ہیں جانے کے لیے. وہ کوئی 1-6 مہینوں میں سال کی وجہ سے نہیں جا پاتا. کوشش بڑی کی ہمارے پولیٹیشینز نے، ہمارے حکمرانوں نے کہ بھئی ہم زور پورا لگائیں کہ اس کو جتنا ڈیمیج کر سکیں، اس کو خراب، اس کا ستیہ ناش کر سکیں. مطلب آپ دیکھیں کہ ایگوز کی جنگ تھی، انا کی جنگ تھی. مطلب کون عمران خان کو دانا کہے گا؟ ہی ہیڈ 160 MNAs. آپ کی گورنمنٹ چلی گئی، یو آر نو لانگر دی پرائم منسٹر، فائن. انہوں نے غلط طریقے سے آپ کو ہٹایا، آپ کا موقف ہے، آپ کے پاس پروف اور ایویڈنس ہے، بالکل ٹھیک ہے. آپ اسمبلی میں بیٹھے ود 160 MNAs. You would have put Mr. Muhammad Nawaz Sharif, the PDM's Prime Minister, on the mat in the next 2 months' time. He would have been standing outside Zaman Park with the best of the mangoes if they are summers, اور اگر وہ سردیاں ہوتی تو جناب انہوں نے حلوہ پوڑی کا ناشتہ لے کے آنا تھا کہ عمران بھائی مجھے بڑا پسند ہے، آئیں دونوں بھائی کھاتے ہیں، وہ فلاں بل ہے پاس کرانا ہے، میں پھنس گیا ہوں یہاں پہ، آئی ایم اسٹک. انہوں نے باپ پارٹی کو توڑ لیا تھا اور MQM کو توڑ لیا تھا. آپ کے پاس یار 4 صوبوں میں گورنمنٹ تھی حیدر، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، KPK اینڈ پنجاب. یو ہیڈ مائٹ، یو ہیڈ اسٹرینتھ، یو ہیڈ دا ریسورسز. آپ MQM کو جناب کوئی وعدے، کوئی لارے، کوئی کمٹمنٹس، باپ پارٹی کو کوئی کمٹمنٹس، کوئی ڈیولپمنٹل فنڈس کچھ کر کے آگے پیچھے کر کے 2-4 MNA آپ توڑ لیتے تو ووڈ ہیو پٹ دیم آن دا میٹ. وہ آپ ان کو نیچے گرا لیتے، کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا جی 160 MNAs ریزائن کر دیں، اور آپ اسمبلی سے باہر نکل آئے. اور جب کہ آپ کے نکلنے سے پہلے وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن نہیں کرائیں گے، ہم نہیں مانتے اس طریقے کو، ہم اس ڈکٹیشن کو نہیں لیں گے، ہم اس بلیک میلنگ کو نہیں دیں گے.
آپ کو کون عقل مند کہے گا, کون آپ کو دانا کہے گا. یعنی پاکستان کو ان ویکسٹ سچویشنز کے اندر لانے میں جتنا رول پی ڈی ایم کا تھا اتنا ہی رول پی ٹی آئی کا تھا. معذرت کے ساتھ کسی کو یہ بات پسند آئے یا نہ آئے, جب سینئر مومنٹس ہوں گے نا اس پوری قوم کے, جب سینئر مومنٹس ہوں گے نا ان ساری پولیٹیکل پارٹیز کے, جب سینئر مومنٹس ہوں گے نا اس جوڈیشری کے, جب سینئر مومنٹس ہوں گے نا اسٹیبلشمنٹ کے, اور کوئی اسیسمنٹ, کوئی ایویلویشن, کوئی بریف ڈی بریف کا سیشن ہوگا, تو وہ یہی کہیں گے کہ یہ سارے خود کے ذمہ دار ہیں, اس میں کسی ایک کا قصور نہیں ہے. اور یہ صورتحال کر دی انہوں نے, یہ پولیٹیکل کرائسس ہو گئی, اور وہ اتنی شدید ہو گئی, وہ اتنی انٹینس ہو گئی کہ اوپن تھریٹس کنوے ہو رہی ہیں. انٹیریئر منسٹر کہہ رہے ہیں کہ یا ہم نہیں یا تم نہیں, یہ مطلب ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن ہے. اور ایک لائن کی اسٹیٹمنٹ پہ یہ ایکس پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ میں دیکھ لوں گا اس جج کو, اس نے یہ فیصلہ کیا ہے تو شیل بھی ٹیکن ٹو ٹاسک. اس کے اوپر ایف آئی آریں ہو رہی ہیں, وہ کیسز چل رہے ہیں, وہ لمبے چل رہے ہیں. ویئر سملر اسٹیٹمنٹس پاسٹ میں ہر کسی نے دی ہوئی ہیں, کسی نے کوئی نوٹس نہیں لیا ان کا. پھر عجیب عجیب کیسز ہو رہے ہیں, اور اس پہ اتنی جگ ہسائی کرائی گئی. مطلب وہ جو گھڑی والا ایشو ہے اس پہ اتنی ہزیمت ہوئی سعودی عربیہ کے سامنے. مطلب ایک غلطی ہو گئی, ایک برا ایکٹ ہو گیا کسی انڈیویجول سے, آپ نے اس کو اتنا پبلسائز کیا کہ جس کو نہیں بھی پتہ تھا آپ نے ان کو بھی بتایا. اگر ان کو احساس نہیں بھی تھا آل سعود کو کہ ہمارا دیا ہوا تحفہ جو ہے وہ کسی نے بیچ دیا یا انسلٹ ہو گئی, یا ان کو پتہ تھا تو وہ خاموش تھے اس پہ, تو آپ نے کہا کہ نہیں بھائی آپ خاموش نہ, نہیں, یو مسٹ ٹیک کاگنیسنس آف اٹ کہ آپ کا گفٹ جو ہے کسی نے بیچ دیا ہے یا اس کی انسلٹ کر دی ہے, توہین کر دی. مطلب ہم بالکل دیوانے ہوئے تھے اور کر کے پاکستان کو. تو ڈیفینیٹلی یہ پاکستان کے ایسے مومنٹس ہیں کہ پاکستان نے ایسے مومنٹس کبھی نہ فیس کیے ہیں, نہ اس سے گزرے ہیں, نہ اس میں کبھی ایسے گھرے ہیں. اب ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ چکا ہے. آج میں بھی ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا تو مجھے چند بڑے اچھے نام نظر آئے who are being considered as ministers. So I was telling somebody کہ اگر یہ لوگ آتے ہیں تو I expect in the next few months کچھ اچھا کام, لائک گوہر اجاز صاحب کا نام آ رہا ہے انڈسٹریز کے لیے. I know him personally, an honest and good man, hard working man, visionary آدمی ہے. ذوالفقار چیمہ صاحب کا نام آ رہا ہے, ایکس ریٹائرڈ انسپیکٹر جنرل پولیس ہیں, ڈیڈ آنیسٹ مین, ویژنری آدمی. وہ جہاں جاتے تھے اس ضلع میں, اس تحصیل میں ڈاکو جرائم پیشہ بھاگ جاتے تھے, اور بڑی قوت کے ساتھ وہ قانون کو انفورس کر سکتے تھے. شعیب سیڈل صاحب کا نام آ رہا ہے, وہ بھی ایک بڑے اچھے آدمی, زیرک, دانا, فلاسفر, ہی از این ایکس پولیس آفیسر ایز ویل. اس طریقے سے اور نام آ رہے ہیں, forgetting to the good names are propping up. تو ہوپ فلی تھوڑی سی ہلکی سی امید کی کرن ہے کہ جو یہ مشکل سچویشن ہے اس میں کچھ اچھے فیصلے, کچھ بہتر فیصلے جو ہیں وہ شاید کر پائیں گے. اوکے, اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ پہ ابھی واپس آتے ہیں, لیکن اس سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت ایک جو کلیکٹیو اسٹیٹ ہے مایوسی کی, اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ, اور ایون اگر مایوسی نہ ہو, جو پریکٹیکل سرکمسٹانسز ہیں فائنینشیل اس وقت, اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیپٹل کی فلائٹ بڑی تیزی سے پاکستان سے باہر ہو رہی ہے. ریکارڈ نمبرز میں لوگ جو ہیں وہ باہر جا رہے ہیں کہ وہ باہر کوئی نوکری تلاش کریں, کیونکہ پاکستان کے اندر ان کی جو روزی روٹی ہے وہ پوری نہیں ہو رہی. آبویسلی ایسے وقت پہ ہمیں اور بھی زیادہ ضرورت ہے کہ لوگ پاکستان میں رہیں, پاکستان میں کام کریں اور وہ سپورٹ بنے ہماری. تو آپ ان لوگوں کو کس طریقے سے موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ لوگ ادھر ہی رہیں, پاکستان میں رہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے انہوں نے روزی روٹی تو اپنی دیکھنی ہے, تو یو کینٹ فورس دیم ٹو اسٹے. پر آپ کس طریقے سے موٹیویٹ کر سکتے ہیں لوگوں کو کہ وہ یہاں پہ رہیں اور کام کریں اور کوئی بہتری کی طرف ہم جائیں؟ دیکھو ادھر ہر چیز کے نا دو پہلو ہوتے ہیں. یہ لوگ جو باہر جا رہے ہیں ان کے جانے کی کچھ وجوہات ہیں, اور ہمیں اس کے اندر سے پازیٹیوٹی کی تلاش کرنی چاہیے. مین ان کے جانے کی وجہ جو ہے کہ ہمارے ہاں ایک بھیڑ چال ہوتی ہے کہ ایک پرٹیکولر ڈگری اگر پاپولر ہوتی ہے تو سب بچے اس کی طرف دوڑتے ہیں, لیکن اس ڈگری میں جب لوگ کوالیفائی کرتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ یہاں پہ جابز نہیں ہوتی, ایک وجہ.
دوسرا ہمارے پچھلے 1 سال کے اندر 1.5 سال کے اندر جس ریپڈ پیس سے ہماری انڈسٹری بند ہوئی ہے، ہماری ٹیکسٹائل بند ہوئی ہے، ابھی 1-2 بڑے کاروں کے کارخانے بند ہوئے ہیں، اور چیزیں لوگوں نے ڈاؤن سائز کی ہے اپنے آپ کو، بیکاز پہلے کرونا کا افیکٹ آیا تھا، اس سے آپ ریکوپریٹ کر رہے تھے، تو پھر یہ نئی جنگ جو ہے وہ چل پڑی. پھر ہم ڈالر کے اگینسٹ ہماری کرنسی اتنی ڈی ویلیو ہو گئی کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ وائبلٹی میں نہیں رہیں، تو وہ انڈسٹری جو تھی وہ کلیپس کر گئی کہ لوگوں کے پاس یہاں کوئی روزگار نہیں ہے، تو انہوں نے باہر ہی جانا ہے. ایک تو وہ کیٹیگری ہے لوگوں کی، ایک اچھی پرسنٹیج ہے کہ جو معاش کی تلاش میں جا رہے ہیں، تو وہ تو ایک اچھا سائن ہے کہ لوگ باہر جاتے ہیں، وہ گلف میں کام کریں، یورپ میں کام کریں، برطانیہ امریکہ میں کام کریں، تو وہاں سے ڈالر یورو کو آئیں گے جو واپس پاکستان میں ہی آئیں گے. لیکن دوسرا جو سائن ہے جو اتنا اچھا نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں سے برین ڈرین کے علاوہ فلائٹ آف کیپٹل ہو رہی ہے. بہت سارے لوگ یہاں سے پیسہ جو ہے وہ دبئی کے اندر، ملیشیا کے اندر اور ٹرکی کے اندر لے کے جا رہے ہیں. ٹرکی میں اگر آپ $4 لاکھ انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو اور آپ کی پوری فیملی کو نیشنلٹی مل جاتی ہے، اور وہ یہیں آپ کو پاکستان میں بیٹھے ہوئے، لاہور میں بیٹھے ہوئے ان کے کونسلیٹ کے اندر آپ کو پاسپورٹس مل جاتے ہیں. دبئی نے اب نیا انٹروڈیوس کیا ہے کہ آپ میرا خیال ہے 1 ملین درہم یا 2 ملین درہم ورتھ کی پراپرٹی لیتے ہیں تو آپ کو گولڈن ویزا مل جاتا ہے 10 سال کے لیے. یعنی پہلے جو ہوتا تھا جس کو وہ حکامہ بولتے تھے کہ 3 سال کا ملتا ہے، پھر اس کا رینیول ہوتا ہے، اب اس کو وہ 10 ایئرس پہ لے گئے ہیں. وہ بھی زیادہ فلیکسیبل ہو گئے ہیں اس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے پیسے کو. دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کرنسیز کو مینٹین کیا ہوا ہے، انفلیشن سے اپنے آپ کو بچایا ہوا ہے، کہ مطلب جس ہوٹل کا کرایہ 500 درہم تھا آج سے 2 سال پہلے، آج بھی اس کا کرایہ 500 درہم ہی ہے. تو جو وہاں پہ رہ رہا ہے وہ ایک بڑے جائز طریقے سے رہ رہا ہے، یعنی اس کو مہنگائی فیل ہی نہیں ہو رہی، اور اس کی کرنسی کی ویلیو بڑھ رہی ہے. اس وقت پاکستانی کرنسی کے برابر 75 سے 80 روپے کے درمیان فلکچویٹ کرتا ہے درہم. تو جو وہاں پہ اگر 4-5 ہزار درہم کما رہا ہے تو ایک بڑی ریسپیکٹیبل اس کی انکم ہے پاکستان بھیجنے کے پوائنٹ آف ویو سے یا کہیں بھی. تو یہ لوگ جو ہیں وہ باہر جا رہے ہیں، اپنا پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں، وہاں پراپرٹیز لے رہے ہیں، ان کو کرائے مل رہے ہیں یا بزنسز خرید رہے ہیں. تو یہ ایک زیادہ اچھا سائن نہیں ہے کہ لوگ پیسہ پاکستان سے نکال کے باہر کر رہے ہیں. پاکستان سے باہر جا کے کام کرنا وہ درست ہے کہ آپ کام کر رہے ہو، فارن کرنسی ارن کر رہے ہو، تو یہاں آپ کے پیچھے بیوی بچے ہیں، فیملی، آپ ان کو بھیجتے ہو، تو ہمیں ریمیٹنس آ رہی ہے، فارن ایکسچینج آ رہا ہے. تو یہ تو ایک فائدہ مند بات ہے جو آنے والے دنوں میں کرے گی. آپ کو یہ نہیں لگتا سر کہ یہاں یہ بڑا ایشو ہے کہ گورنمنٹ کوئی نہ وہ آپ کو انسینٹیوائز کرتا ہے بزنس کرنے کے لیے، الٹا آپ بزنس کرنے جاؤ تو کوئی 10 آپ کے سامنے آبسٹیکلس کھڑے کرتا ہے گورنمنٹ، یا ٹیکسیشن کے اوپر اب جس قسم کی انہوں نے عجیب سی پالیسیز نکال دی ہیں، جس طرح وہ 76E انہوں نے 7E سوری انہوں نے پاس جی کی. بالکل آپ کی بات درست ہے، آپ بالکل جو ہٹ دی ٹارگیٹ، آپ نے بالکل آپ درست کہہ رہے ہو. ہمارے یہاں بات یہ ہے کہ جب ایک بندہ ایک انٹرپرینور بننے پہ آتا ہے تو اس کے پاس 5 یا 10 کروڑ روپیہ ہے، ایک فلوئنٹ فیملی کا بچہ ہے، اس کو والد صاحب دیتے ہیں، اور ساتھ ہی اگر اس کو یہ آپشن ہو کہ تم چاہے یہاں سیٹل ہو جاؤ یا باہر کہیں جا کے کاروبار کر لو، تو وہ یہ سوچتا اور دیکھتا ہے کہ یہاں کام کرنے کے کیا فوائد ہیں، کیا نقصانات ہیں، باہر کے کیا ہیں. اگر آپ دبئی کے اندر جائیں تو ایک کمپنی رجسٹر کر کے لائسنس لینے کے لیے سارا یہ 1 ونڈو آپریشن ہے. آپ جاتے ہیں، یعنی آپ نے دبئی جانا ہے تو یہاں سے آپ اپلائی کریں گے، آپ کی کمپنی کھلنے کا پروسیجر ہوگا شروع، وہ آپ کو وہاں سے وزٹ ویزا بھیجیں گے، اس وزٹ ویزے پہ آپ وہاں جائیں گے، وہاں پہ آپ 3 سے 5 دن میں آپ کو لائسنس ملے گا، آپ کا میڈیکل ہوگا، اس کے بعد آپ کا پکا ویزا لگ جائے گا، اینڈ ان اباؤٹ 5 to 7 days ٹائم یو آر اپ اینڈ رننگ. اور اگر آپ چاہیں گے تو ان کے فری زون میں آپ آفس بھی لے سکتے ہیں، جو آپ کو ایک ورچوئل آفس مل جائے گا یا فزیکل آفس مل جائے گا، جس میں آپ کا PO باکس نمبر بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، آپ کے پاس ٹریڈنگ کا لائسنس ہوگا. اگر آپ نے اس فری زون کے باہر کام کرنا ہے تو یو نیڈ اے کفیل. آپ کسی بندے کے ساتھ وہاں پہ آپ کا کوئی کانٹیکٹ ہوگا یا آپ کے کسی کانٹیکٹ کا کانٹیکٹ ہوگا، آپ ڈیل بنائیں گے، اس کو 10, 20, 25 ہزار درہم سال کے دیں گے، وہ اپنے نام آپ کو وہاں پہ کوئی آپ نے اسٹور کھولنا ہے، آپ نے پیٹرول پمپ کھولنا ہے، آپ نے
برگر شاپ کھولنی ہے، آپ نے ریسٹورنٹ کھولنا ہے، آپ نے کپڑے کا اسٹور کھولنا ہے، جو مرضی آپ جنرل اسٹور کھولنا ہے آپ وہ کھولنا چاہیں آپ وہ کھول لیں، آپ کا بینک اکاؤنٹ کھل جائے گا، آپ گاڑی خرید لیں، آپ بینک لون لے لیں، آپ کچھ لے لیں، ساری چیزیں ون ونڈو آپریشن کے تحت ایک دن سے سیم ڈے وہ پروسیسز آپ کے شروع ہو جائیں گے۔ وہاں نہ چوری ہوتی ہے، نہ بجلی جاتی ہے، نہ ڈاکہ پڑتا ہے، نہ کوئی آپ کو دیکھ کے سیٹیاں مارتا ہے۔ یور وائف کین روم اراؤنڈ فریلی، آپ کے بچے آپ سے علیحدہ جا کے سنیما دیکھ سکتے ہیں، دنیا کی بہترین شاپنگ موجود ہے، بیسٹ آف دا شاپنگ مالز ہیں، بہترین مینٹینڈ مساجد ہیں، سب میں ایک خطبہ ہوتا ہے، کوئی ایسی تقریر نہیں ہوتی جو آپ کی دل آزاری کرے۔ تو انہوں نے ایسی انوائرمنٹ کریٹ کر دی ہے کہ وہ پوری دنیا سے لوگوں کو وہاں پہ اٹریکٹ کر رہے ہیں، وہ کاروبار کر رہے ہیں، لوگ پیسہ بنا رہے ہیں، اوپر سے ان کی کرنسی ڈی ویلیو بھی نہیں ہو رہی، وہ ڈالر کے اگینسٹ ہیج ہوئی ہے یا پیگ ہوئی ہے، جو بھی ٹرمنالوجی ہے وہ بھی اسٹیٹک رہتی ہے، تو آپ کو کوئی وہ بھی نقصان کوئی نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک سے پیسہ لے کے آئے ہوئے، تو پوری دنیا سے آ رہے ہیں۔ ویئر پاکستان کے اندر جب ایک بندہ کاروبار کرتا ہے، ایک چھوٹی سی انڈسٹری لگاتا ہے، 40-45 محکمے جو ہیں وہ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، یا اس کو 40-45 محکموں کے پاس جانا پڑتا ہے NOCs کے لیے، یہ وہ کوئی انوائرمنٹ نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے کہ یہاں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی گائیڈ لائن نہیں ہے۔ آج اگر انڈیا IT کے اندر رول کر رہا ہے، وہ کنگ بنا ہوا ہے، تو انہوں نے 25 سال پہلے ایک اسٹریٹجی بنائی، ایک پالیسی بنائی، اس کے مطابق انہوں نے اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو ٹیون کیا اور وہ ایک لائن پہ چلے، انہوں نے وہ IT گریجویٹس پروڈیوس کیے میتھس لیول کے اوپر، اور پھر پوری دنیا سے بزنس کو اٹریکٹ کیا، اور وہ پوری دنیا کا بزنس روٹ ان کے پاس آتا ہے۔ اور میرا خیال ہے شاید سال کی ان کی IT کی ایکسپورٹس 80-90 ارب ڈالر کی ہیں، اف ناٹ مور، تو وہ دے آر انجوائنگ، اس کا بینیفٹ ریپ کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں تو کوئی پالیسی نہیں ہے، ہمارے ہاں جب ایجوکیشن کی پالیسی بنے گی تو ان کو کوئی کلو نہیں ہوگا کہ فائنینس پالیسی کیا ہے اور انڈسٹریل پالیسی کیا ہے۔ کوئی انڈسٹریل پالیسی بنے گی تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا ہماری ایجوکیشنل پالیسی کے ساتھ۔ آپ انڈسٹریل پالیسی بناؤ گے کہ جناب ہم نے اتنے پاکستان کے اندر فیکٹریاں لگانی ہیں، لیکن آپ اپنی ایجوکیشن کو گیئر اپ ہی نہیں کرو گے کہ ہم نے ٹیکنیشینز پروڈیوس کرنے ہیں، ویلڈرز پروڈیوس کرنے ہیں، بلڈوزر آپریٹرز پروڈیوس کرنے ہیں، یا ہم نے وہ کرنے ہیں۔ آپ کہتے ہو ہماری ایگریکلچر انڈسٹری میں ہم نے بوسٹ لے کے آنا ہے، تو آپ اپنی ایجوکیشن کے اندر ایگریکلچر کو پروموٹ ہی نہیں کرو گے، کوئی اس میں لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے اندر کوئی کچھ تعلیم ہی نہیں لوگوں کو دو گے، تو وہی بات ہوتی ہے کہ آپس میں کوئی سنکرائزیشن ہی نہیں ہے، تو وہ پھر لوگ ڈس ہارٹ ہوتے ہیں، وہ پھر چھوڑ کے جاتے ہیں۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، اگر اتنی انسرٹینٹی ہو کہ آپ کو پتہ ہی نہ لگے کہ ہمارے الیکشن کب ہونے ہیں، کانسٹیٹیوشن کو فالو کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یا آپ نے کس طرف جانا ہے، کس ڈگر جانا ہے، یا ایک ایسا ڈپارٹمنٹ جس کا استحقاق نہیں ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ جی اب آپ نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے یا کس طرف جانا ہے، تو لوگ مایوس ہوتے ہیں۔ تو مایوسی میں پھر لوگ جو ہیں وہ راستہ ڈھونڈتے ہیں کہیں اور طرف، کسی اور طرف۔ تو کسی کا کوئی عزیز، کوئی دوست، کوئی ساتھی باہر کے ملک میں ہوتا ہے تو وہ ان سے گائیڈ لائن لیتا ہے، تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ آ جاؤ جی ہم آپ کا بندوبست کرتے ہیں۔ اس طریقے سے ہمارا برین ڈرین بھی ہو رہا ہے، اور ہمارا کیش فلو بھی جو ہے باہر کی طرف جا رہا ہے۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ بجائے سختی سے اس کو روکنے کے، لوگوں کو انسینٹیوائز کریں، لوگ یہیں پہ رہیں، یہیں پہ اپنا پیسہ لگائیں، یہیں پہ کاروبار کریں، اور باہر بھی جو لوگ جا رہے ہیں ان کے ساتھ دی گورنمنٹ شوڈ ریمین ان ٹچ، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ وہ لوٹ کے آئیں، یا وہ کم از کم اپنا پیسہ جو ہے وہ واپس پاکستان کے اندر لے کے۔ کوئی ایسی ویسے پالیسیز سر آپ کے مائنڈ میں ہے جو گورنمنٹ اپنا سکتی ہے، جو تھوڑی زیادہ بزنس فرینڈلی ہوں، جو لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ وہ ادھر ہی انویسٹمنٹ کریں، ادھر ہی مے بی انڈسٹری لگائیں، کوئی بزنس کریں، کوئی پراپرٹی لیں؟ دیکھو بیسک سمپل سی چیز بتاتا ہوں کہ ہمارے یہاں جتنی پالیسیز بنتی ہیں وہ اسلام آباد میں بنتی ہیں۔ وہ پالیسیز بناتا ہے ایک بیوروکریٹ۔ بیوروکریٹ کی کوالیفیکیشن کیا ہوتی ہے کہ اس نے بیچلرز کیا ہوتا ہے یا میکسیمم ماسٹرز کیا ہوتا ہے ایک پرٹیکولر سبجیکٹ میں، اور وہ بڑا لائق ہوتا ہے، وہ ٹاپر ہوتا ہے، اس نے بڑی ہائی گریڈز لیے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ایک انتہائی محنت کے پروسیس سے گزرتا ہے، 4-6 مہینے وہ 6-8 سبجیکٹس پہ عبور حاصل کرتا ہے، اور CSS کا امتحان دیتا ہے، پاس ہو کے وہ
جو اس کو کیٹیگری ایلوکیٹ ہوتی ہے یا جو ایلوکیٹ کروانا چاہتا ہے میرٹ پہ آ کے وہ کرواتا ہے، وہ آ کے اس کا آفسر بن جاتا ہے، وہ ڈی ایم جی میں آ جاتا ہے، وہ پولیس میں آ جاتا ہے، وہ فائنینس میں آ جاتا ہے، وہ ہیلتھ میں آ جاتا ہے۔ اب ایک بندہ جو بیٹھ کے ہماری ہیلتھ پالیسی بنا رہا ہے، ہماری ایگریکلچر پالیسی بنا رہا ہے، ہماری فائنینس پالیسی بنا رہا ہے، ہی اور شی ہیز گاٹ نو کلو کہ ایک جو بیج ہے گندم کا، وہ جب پلانٹ نکلتا ہے تو وہ زمین سے نرشمنٹ کیسے لیتا ہے اور وہ اوپر کیسے جاتا ہے، اس کو کوئی اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو اس وقت کلائمیٹ چینج آ رہی ہے، یہ جو ویدرز اتنی تیزی سے بدل رہے ہیں، اس کا کیا امپیکٹ آ رہا ہے۔ تو ہی ایبسلیوٹلی ہیز نو کلو۔ اب ایک گریڈ 19 کا سیکرٹری ہیلتھ پنجاب، وہ پورے پنجاب کے ڈاکٹرز، ہاسپٹلز اور میڈیکل کالجز جو سرکاری ہیں ان کا وہ باس ہوتا ہے۔ اب میڈیکل کالج میں جو پرنسپل ہیں وہ گریڈ 22 کے ہوتے ہیں، فل فلیج پروفیسر ہیں جن کی ڈگریاں شاید کوارٹر آف اے پیج میں پوری آتی ہیں، جو خدا کے بعد ایک شخص کو کاٹ پھاٹ کے کھولتے ہیں، پھر اس کو جوڑتے ہیں اس کے پرزے اور اس کو دوبارہ کھڑا کر دیتے ہیں اللہ کے حکم سے، انستھیزیا سے نکال کے زندہ کر دیتے ہیں ورچولی۔ وہ گریڈ 19 کا افسر اس کا باس ہوتا ہے، جس کو ایبسلیٹلی کوئی کلو نہیں ہے کہ اس ڈاکٹر کو، اس مسیحا کو کس طرح عزت دینی ہے۔ اب جو ایجوکیشن سیکٹری ہے گریڈ 19 کا افسر ہے جو بیوروکریٹ ہے، اس کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ گورنمنٹ کالج کے پرنسپل کو کیسی عزت دینی ہے، کینیڈ کالج کے پرنسپل کو کیسے عزت دینی ہے، اسلامیہ کالج کوپر روڈ کے پرنسپل کو کیسے رسپیکٹ دینی ہے، جو پروفیسرز ہیں ان کو کیسے رسپیکٹ اور عزت دینی ہے۔ میں اگر بھول نہیں رہا، ڈاکٹر اشفاق، پروفیسر ڈاکٹر اشفاق احمد جو بہت بڑے ناولسٹ ہیں اور ڈرامہ لکھتے تھے، وہ ہی واز سم ویئر آن اے ٹیچنگ اسائنمنٹ پرابلی ان جاپان، تو ان کا کوئی ٹریفک چلان ہو گیا، تو وہ لیٹ ہو گئے چلان جمع کرانے سے، تو وہ کورٹ میں پہنچے جمع کرانے کے لیے، اور انہوں نے وہاں جج کو بتایا کہ میں ایم اے ٹیچر، دیٹس وائی گاٹ لیٹ۔ اب ڈو فارگیو می اگر میں غلط ملک کا نام لے رہا ہوں، کوئی اور ملک نہ ہو۔ تو جج نے کہا کہ ایوری بڈی پے اٹینشن، دیر از اے پروفیسر ان دا کورٹ، اور فوری طور پہ ان کو کہا کہ جی آپ کا جرمانہ معاف ہے، اینڈ وی آر سوری کہ آپ آئے، آپ کو تکلیف ہوئی۔ انسٹیڈ آف میکنگ ہم apologetic, the court was apologetic to the professor۔ تو باہر وہ رسپیکٹ ہے، تو ہمارے ہاں وائس ورسا ہے۔ تو وہ ممکن ہے کوئی پوسٹنگ ٹرانسفر کے لیے پروفیسر صاحب کو بلا کے سارا دن دفتر کے باہر بیٹھے رہیں اور کلارکس کے پاس دھکے کھاتے رہیں، تو وہ لوگ پالیسی بناتے ہیں ایجوکیشن کی، وہ لوگ پالیسی بناتے ہیں ہیلتھ کی، وہ پالیسی بناتے ہیں فائنینس کی، وہ پالیسی بناتے ہیں ایگریکلچر کی، وہ پالیسی بناتے ہیں انوائرمنٹ کی۔ تو آپ اس سے خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ ہماری کیا پالیسی ہوتی ہوگی۔ ہمارے ہاں کوئی ٹیکنوکریٹس کا رواج نہیں ہے، پروفیشنلز کا کوئی رواج نہیں ہے، تو اس لیے وہ ایک بڑی انفارچونیٹ سی سچویشن ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ایک کنفیوژن سا کریٹ ہوا رہتا ہے ہمیشہ۔ اور ایک آپ دیکھتے ہوگے اس طرح ریسنٹلی ایک بہت بڑا ایشو ہے، ریئل اسٹیٹ کی پوری انڈسٹری کلیپس کر گئی ہے ایک اسٹوپڈ ریڈیکولس قانون کی وجہ سے۔ 7E کا قانون ہے، ایک ایبریویشن ہے اس لاء کی کہ جناب وہ اس طریقے سے ہونا ہے، تو وہ لیکن کوئی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا کہ کسی بیوروکریٹ نے اسلام آباد بیٹھ کے سوچا ہے کہ یہ اس طرح ٹیکس ریکور ہونا ہے، ناٹ ریئلائزنگ اس کے لیے پرکشنز کیا ہوں گی، اس کا نقصان کیا ہو۔ ٹھیک اسی لائن پہ ویسے رہتے ہوئے سر، ابھی جو مہنگائی کی ویسے لہر چلی ہوئی ہے وہ کافی اسٹرانگ ہے، اس کی وجہ سے کافی لوگ جو ہیں ان کو دقت ہو رہی ہے۔ سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ جو پہلے بندہ 3 وقت کا کھانا کھاتا تھا وہ اب مجبور ہو گیا کہ وہ 2 وقت پہ آ جائے۔ تو آپ کی کیا ایڈوائس ہوگی، کیونکہ آپ کافی عرصے سے اس پراپرٹی کے بزنس میں ہیں، آپ نے ڈفرینٹ وقت اپنی زندگی میں بھی گزارے، کچھ ٹائمز جہاں پہ بزنس آپ کا کاروبار اچھا چل رہا تھا، سم ٹائمز جب اتنا اچھا نہیں چل رہا تھا، تو آپ کیا ایڈوائس دیں گے ایک مڈل کلاس بندے کو جو بھی ذرا اسٹرگل کر رہا ہے ٹو میک اینڈز میٹ، مہنگائی کی وجہ سے وہ بہت پریشرائزڈ فیل کرتا ہے، کس طریقے سے وہ اس انفلیشن کو، اس مہنگائی کو، اس کا مقابلہ کیسے کرے؟ دیکھو بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ بری طریقے سے نا مڈل کلاس ہٹ ہوئی ہے، آپ نے ٹھیک آئیڈینٹیفائی کیا ہے۔
جو غریب ہے نا، جو جس میں ہمارا یہ کلاس 4 ملازم بھی آتا ہے، جو پی این چپڑاسی ہے، سیکیورٹی گارڈ ہے، ڈرائیور ہے، میڈ ہے، جس کی تنخواہ 25,000 30,000 35,000 ہے، وہ کیا کرے گی کہ ہمارے آفس میں جو ہیں وہ مجھ سے ادھار مانگ لیں گے، نان ریفنڈیبل لون، اور لوگوں سے مانگ لیں گے. دفتر میں 30-40 لوگ ہیں، کسی نہ کسی سے 100 50 200 روز کی بنیاد پہ لیں گے تو مہینہ گزر جائے گا ان کا. یا فرسٹ از کہ وہ مین مارکیٹ چوک میں کھڑے ہو کے مانگ بھی لیں گے، وہ باہر جا کے کسی دسترخوان سے کھانا بھی کھا لیں گے. جو امیر ہیں ان کو اتنا فرق نہیں پڑا، وہ ظاہر ہے وہ اپنی ان کی ریچز کم ہو گئی ہیں، سال میں 3 دفعہ باہر سے جاتے تھے ملک سے، اب 1 دفعہ جائیں گے. So that doesn't make a difference to them. مین جو ہے نا یہ مڈل کلاس تھی کہ جو بندہ مہینے کے 85-90 ہزار کما رہا تھا، لاکھ روپیہ کما رہا تھا، اس کا بڑا اچھا سرکٹ چل رہا تھا. وہ 18,000 روپے کے گھر کرائے میں بھی رہ رہا تھا، 8-9 ہزار اس کا بجلی کا بل آتا تھا وہ بھی پے کر رہا تھا، 7-8 ہزار روپے وہ اپنی بائک کا فیول بھی پے کر رہا تھا. اس کے بچے ایک متوسط طبقے کے اسکول میں پڑھتے تھے، ان کی فیسیں بھی دے پا رہا تھا، گھر کا کچن بھی 20-25 ہزار میں چل رہا تھا، اور مہینے میں 1-2 دفعہ وہ فیملی کو بٹھا کے محلے گلی کے اندر جو باربیکیو والا تھا اسے تکا کباب بھی کھلاتا تھا، تو زندگی اس کی پرسکون چل رہی تھی. اب کیا مسئلہ ہوا کہ آل آف اے سڈن جو مہنگائی آئی، اس کے بچوں کے اسکول کی فیس جو ہے وہ 28-28 ہزار روپے ہو گئی. 56,000 روپے تو 2 بچوں کی اسکول کی فیس چلی گئی اس کے لاکھ روپے میں سے، اور گھر کی بجلی کا بل اس کا 35,000 ہو گیا. تو بٹوین اس کے بچوں کے اسکول کی فیس اور بجلی کا بل اس کے فنڈز پورے ہو گئے. اب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں گھر کا ہاؤس ہولڈ دینے کو، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کسی بھی اور خرچے کے لیے، کسی بیماری کو. اور یہ تکا کباب جو ہے وہ بیوی کے ساتھ جو وہ رومانس کرتا تھا یہ تو وہ بھول ہی جائیے، اس کی زندگی سے نکل ہی گئی. یہ لگژریز اور یہ پلیئرز اور یہ چیزیں، یہ اس کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے. اب وہ نہ تو سڑک پہ کھڑا ہو کے مانگ سکتا ہے کسی چوک کے اندر، نہ ہی وہ سفید پوش ہے، وہ ایک کسی آفس میں سپرنٹینڈنٹ ہے، یا کہیں وہ ایک مینیجر کی جاب کر رہا ہے، یا کسی بینک کے اندر وہ ایک اچھی پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے. وہ جا کے کسی لنگر سے کسی دسترخوان سے کھانا بھی نہیں کھا سکتا، اس کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے، اس کی انا ہے، اس کا سٹیٹس ہے، وہ ایک مشکل میں پھنس گیا ہے. بیسیکلی ان سب کے لیے ایڈوائزبل یہ ہے کہ اٹس ٹائم کہ اس کے گھر کے اندر اس کی جو بیگم ہے، جو خاتون خانہ ہے، ان کو باہر میدان میں آنا ہے. کیونکہ اس وقت تعلیم عام ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی بچی لاہور شہر میں یا جو مڈل کلاس ہے ہماری، کہ وہ ٹوٹل ان پڑھ ہیں، ان کے پاس کوئی جاب مطلب تعلیم نہیں ہے. ساری جو ہیں وہ ایف اے یا بی اے پاس ہیں. دے نیڈ ٹو ٹیک اپ جابس، اسکولز کے اندر پڑھائیں، ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن میں جائیں، کہیں ریسیپشن کی جاب کر لیں، کچھ کریں. یا آج کل بہت اچھے آن لائن کورسز ہیں جن کو وہ 2 ہفتے 4 ہفتے 5 ہفتے میں کر کے ساتھ اپنی اسکل بھی امپروو کرتی رہیں، اور آن لائن کسی کام میں آ جائیں، کسی سیلنگ کے کام میں آ جائیں. اور کچھ نہیں سی تو وہ گھر پہ کھانا پکا کے کسی نیبرہڈ کے ریسٹورنٹ پہ سپلائی کرنا شروع کر دیں. ایک چھوٹا سا اپنا وہ آن لائن پورٹل بنا کے اس کے تھرو کھانا بیچنا شروع کر دیں. میں اسٹل ریممبر میں ایک گروپ کے اندر ہوں، اس میں ایک کوئی ہاؤس وائف ہیں جو روز کے کھانا پکا کے لگاتی ہیں، اور بڑی خوبصورت سی اس کی تصویر ہوتی ہے کہ ہاف پلیٹ جو ہے وہ بھنڈی کی 70 روپے کی ہے، فل پلیٹ ہے جو وہ 140 کے بجائے 110 یا 115 روپے کی ہے. وہ روز کو ایڈورٹائز کرتی ہیں، اور آئی ایم ویری شیور کہ جس کالونی میں جس علاقے میں وہ رہتی ہیں تو وہ کوئی 10-20 پلیٹس بیچ لیتی ہوں گی. ایک ان کو فائدہ ہے اکانومیز آف اسکیل کا کہ وہ جب 20-25-30-40 پلیٹیں بناتی ہوں گی تو ان کے گھر کے لیے بھی اکنامیکل کھانا پک جاتا ہوگا، اور وہ کچھ نہ کچھ گھر کے نیبرہڈ میں یا قریب کے آفسز میں ان کا وہ کھانا بک جاتا ہوگا، تو کچھ نہ کچھ ان کے گھر کو سپورٹ مل جاتی ہوگی. بیکاز اب وہ وقت نہیں ہے، بیکاز آگے آگے حالات تھوڑے سے اور انٹینسیفائی ہونے ہیں. اور دوسری چیز کہ جتنے آپ کے اضافی اخراجات ہیں وچ یو کین ڈو اوے وتھ، لائک آپ موبائل کا جو بیجا استعمال کرتے ہیں، بجلی کا جو بیجا آپ استعمال کرتے ہیں کہ لائٹیں جل رہی ہیں، پنکھے جل رہے ہیں، ایکسیسو جو ایئر کنڈیشننگ ہے، اب وہ فضول جو آپ کپڑے خریدتے ہیں، جو موٹر سائیکل کا فیول آپ اجاڑتے ہیں باہر جا کے،
وہ ساری چیزیں آپ کو ود امیجیٹ افیکٹ بند کرنی ہوں گی، کنٹرول کرنی ہوں گی، تاکہ کیونکہ یہ کم از کم 1 سے 2 سال کا عرصہ لگے گا کہ اس ریسیشن کے پیریڈ سے ملک پورا گزرے گا، اور آہستہ آہستہ گورنمنٹ جو ہے وہ پراپر اکنامک میئرز لے گی، سٹیپس لے گی، اور وہ فل سرکل جا کے چیزیں بہتر ہوں گی، تو یہ سکون کی طرف اور یہ آرام کی طرف اور بہتری کی طرف چیزیں آئیں گی۔ پر آپ کو سر ایسے بھی لگتا ہے کہ ایسے حالات میں ذرا تھوڑا خاص ضروری ہوتا ہے کہ بندہ کوئی انجوائمنٹ یا کوئی خوشی اپنی زندگی میں تلاش کرے، ریلیکسیشن؟ اچھا، ریلیکسیشن؟ جو ریلیکسیشن ہوتی ہے نا حیدر، میرا جو فلسفہ ہے وہ پیسوں میں یا اچھے قیمتی کھانے میں یا بہت زیادہ اے سی کو تھرموسٹیٹ نیچے کرنے کے اندر نہیں ہوتی، یہ ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے۔ آپ میں آئی فور ون وہ جتنا چیلنج ٹف ہوتا ہے اتنا میں زیادہ ایک کمفرٹ زون میں جاتا ہوں، اور اتنا اس کو ہمت حوصلے سے اس کا مقابلہ کرتا ہوں۔ مجھے کبھی انفلوئنس نہیں کرتی یہ چیزیں۔ میرے پاس اگر پیسے ہیں تو میرے پاس وہ چیز ہے، اور کبھی میرے پاس وہ مطلب میں if I can't afford it تو مجھے کبھی تکلیف نہیں ہوئی کہ یہ میرے پاس نہیں ہے، یہ کیوں نہیں ہے، یہ کیسے ہو، یا میں کیسے اچیو کروں یا حاصل کروں۔ تو تھوڑی سی قناعت پسندی بھی انسان کے اندر ہونی چاہیے، کیونکہ اس وقت اگر پاکستان کی آپ پوری ہسٹری کو آپ اس کو گراف پہ ڈالیں تو ورسٹ اکنامک ٹائمز ہیں جو کنڈیشنز ہیں۔ مطلب میں نے اتنی مہنگائی نہیں دیکھی تھی۔ مطلب if I recollect بہت عرصہ پہلے میرے پاس ہونڈا اکارڈ ہوا کرتی تھی، 1800 سی سی 2400 سی سی کا انجن تھا، اور میں اس میں ہائی آکٹین ڈلوایا کرتا تھا۔ میرا خیال ہے نواز شریف صاحب کا زمانہ تھا، 70 روپے لیٹر پیٹرول تھا، تو 3500 روپے میں اس کا ٹینک فل ہو جایا کرتا تھا۔ تو اب تو وہ مجھے بتاتے ہیں جو میرے ملنے والے جلنے والے ہیں کہ یہ جو بائکس ہیں تھوڑے سے بڑے والے، ان کا ٹینک 3500 روپے کے اندر فل ہوتا ہے۔ مطلب جتنی مہنگائی ہوگی ہے، جو خوفناک صورتحال ہے، یہ بہت خوفناک صورتحال ہے۔ مطلب بجلی کے بل آپ گھروں کے دیکھیں تو یہ وہ ہیں جن کے اندر پورا گھر اور ہاؤس ہولڈ چلتا تھا، اب اکیلا وہ بجلی کا بل اتنا ہے۔ جی، اب بجلی کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے، آپ فریج کے بغیر نہیں رہ سکتے، مائکرو ویو کے بغیر، یہ آپ کی ضروریات زندگی بن چکی ہیں۔ اچھا، اوپر سے ہمارے آرکیٹیکچر کے تحت جس طرح کے ہمارے گھر بن گئے ہیں، یو کی ناٹ لیو ود آؤٹ این ایئر کنڈیشنر۔ اب یہ جس آپ کے ہم اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں، اس میں کھڑکی کوئی نہیں ہے، آپ یہ اے سی دونوں بند کر دیں اور پتہ لگے جنریٹر نہیں چل رہا کسی وجہ سے، تو عین ممکن ہے آپ سے پہلے، اور ممکن ہے میرے سے پہلے آپ کہیں گے کہ سر یہ آج پوڈ کاسٹ رہنے دیتے ہیں، اس کو شام کو یا کل یا پرسوں ریکارڈ کر لیں گے، بیکاز یہاں دم گھٹنا شروع ہو جائے گا اسٹریٹ اوے۔ یہاں تو رواج ہی نہیں ہے، نہ کھڑکیاں ہیں، نہ روشن دان ہیں، نہ اونچی چھتیں ہیں، نہ موٹی دیواریں ہیں، نہ گارے کی چنائی ہے۔ یہ تو بنکرز بنے ہوئے ہیں، یہ تو اوونز بنے ہوئے ہیں، تندور بنے ہوئے ہیں۔ اور پھر آپ شہر دیکھ لیں، گھروں کے اوپر گھر چڑھے ہوئے ہیں، آبادیاں جڑی ہوئی ہیں، درخت کٹ گئے ہیں، کوئی پودے، پھول، پھلواریاں، کیاریاں سب ختم ہو گئی ہیں، تو کیسے لوگ رہیں گے؟ تو وہ چیزیں بہت مشکل، ٹف ہو گئی ہیں۔ اس مشکلات سے نکلنے کا ایک جو رستہ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ تھوڑی اسٹیبلائز ہو اور جلد سے جلد الیکشنز کروائے۔ ویسے آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ ڈی یو سی کے الیکشنز جو ہیں وہ جلد ہونے والے ہیں یا کیا لگتا ہے آپ کو؟ یہ وہ ایک محاورہ ہے کہ بلی جو ہوتی ہے نا، وہ خواب دیکھتی ہے تو اس کو چچڑے نظر آتے ہیں، تو وہ آپ کو بھی نا خواب میں الیکشن نظر آ رہے ہیں کہ الیکشن ہو رہی ہے، حیدر صبح صبح اٹھا ہے، تیار ہوا ہے، اس نے جیل لگائی ہے، اور جناب گاڑی اس نے سٹارٹ کی ہے، اور اندر سے والدہ نے آواز دی، حیدر تم کہاں جا رہے ہو صبح سویرے؟ آپ نے کہا امی جان میں اپنا قومی فریضہ ادا کرنے جا رہا ہوں، میں تو اپنا ووٹ ڈالنے جا رہا ہوں۔ یہ ایک اچھا ایڈ ہو سکتا ہے ووٹنگ کے لیے۔ تو وہ کہتی ہیں بیٹا تو پھر تم ہمیں کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ آپ کہتے ہیں امی جان میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، آپ جلدی سے تیار ہو جائیں، اور پھر وہ بھی ساتھ آتی ہیں، پھر پوری فیملی جاتی ہے، اور ساتھ پکنک بھی ہو جاتی ہے۔ واپسی پہ چونکہ نارملی سنڈیز کو الیکشن ہوتے ہیں، واپسی پہ آپ ایک نزدیک پہ اچھے کیپری لبرٹی چلے جاتے ہیں، یا ادھر کسی اچھے شہر، درون شہر کے ناشتہ پوائنٹ پہ جاتے ہیں اور ناشتہ بھی کرتے ہیں، یا ڈیفینیٹلی ہمارے یہاں تو رواج ہے کہ جس کو آپ ووٹ پول کرنے جاتے ہیں وہ ناشتے کا بھی اس نے اہتمام کیا ہوتا ہے، اور آپ ایک اچھا حلوہ پوڑی کھاتے ہیں۔ لیکن اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ حیدر کی آنکھ
کھل جاتی ہے. دیکھو بات یہ ہے کہ الیکشن کے لیے بھی نا کوئی حالات ہونے چاہیے. کوئی پارٹیاں ہوں دو, کوئی مد مقابل ہو, کوئی ووٹ دینے والا ہو, کوئی ووٹ لینے والا ہو, کوئی ووٹ سنبھالنے والا ہو, کوئی رزلٹ گننے والا ہو, کوئی رزلٹ نکالنے والا ہو. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جمہوری نظام کے اہل ہی نہیں ہیں. وی آر ناٹ کٹ فار دس پولیٹیکل سسٹم. مطلب کیا الیکشن ہوگا, کیا رزلٹ آئے گا, کون سی گورنمنٹ آئے گی, کون سی چلے گی, کیا وہ ملک چلائے گی, کیا وہ کرے گی, کیا وہ حالات واقعات ہیں. پھر دوسرا اگر آپ دیکھتے ہو جو ہماری کیئر ٹیکر گورنمنٹ پنجاب کی تھی, جس طریقے سے وہ کام کر رہی ہے, دا وے محسن نقوی صاحب از ورکنگ, مطلب وہ تو دن رات انہوں نے ایک کیا ہوا. نارملی جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں آتے رہے نا پاسٹ میں, اگر آپ دیکھتے ہیں جو ہمارے چیف منسٹرز تھے, وہ نارملی آتے ہیں 70 سال کے بوڑھے بزرگ, ان کو ایک قسم کا ریوارڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ یو ہیو ڈن ویل ان یور لائف ان یور پرٹیکولر فیلڈ, تو چلو آپ کو چیف منسٹر بنا دیتے ہیں کیئر ٹیکر, تو 2-3 مہینے آپ انجوائے کر لیں, وہ بڑی مرسڈیز اور پروٹوکول اور ایک اچھی سیلری 2-3 مہینے لے لیں, اور دیکھ لیں کہ وہ GOR میں 7 کلب روڈ وہ جو بنگلہ ہے چیف منسٹر کا وہ کیسا ہوتا ہے, آفس کیسا ہوتا ہے, اور تھوڑا سا آپ کا نام بھی بن جائے, اور آپ یہ الیکشن کرا لیں اور کوئی گڑبڑ نہ کیجیے گا اس میں. اور لیکن جس طرح محسن نقوی صاحب کام کر رہے ہیں, ہی از ورکنگ 24/7 آئی تھنک آلموسٹ 18 hours a day. وہ کبھی پنڈی ہوتے ہیں, کبھی DG خان ہوتے ہیں, کبھی فیصل آباد ہوتے ہیں, کبھی گجرانوالا ہوتے ہیں, کبھی تھانے چیک کر رہے ہیں, کبھی ہاسپٹل چیک کر رہے ہیں, وہ انڈر پاسز کے پروجیکٹ سینکشن کر رہے ہیں, اوور ہیڈز بنا رہے ہیں, وہ میٹرو کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں, اور اورنج لائن کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں, اور واللہ ہے بہت سارے پروجیکٹ کا. مطلب مجھے کوئی اعتراض نہیں, آئی ایم ہیپی ود اٹ یار. مطلب اتنا کام کیئر ٹیکر کے دوران, اتنے پروجیکٹس, اتنی ایکسپینشن, اتنی ترقی, اتنی تغیر, اتنی تبدیلی. مطلب وہ جو یہ کلمہ چوک انڈر پاس بنا ہے CBD کے لیے, سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ کے لیے, اس میں پانی آ گیا تو ایک طوفان برپا کیا ہوا تھا انہوں نے, پوری بیوروکریسی کو جناب شور شرابہ مچایا ہوا تھا. حالانکہ اس طرح طبیعتاً وہ اس طرح کے بلشٹر ٹائپ نہیں ہے کہ بدتمیزی کریں یا اونچا بولیں یا شاؤٹ کریں, بٹ ہی از اے ہارڈ ٹاسک ماسٹر, کھینچ کے رکھتے ہیں. مطلب چونکہ وہ آرگنائزیشنل ایبلٹی ہے ان کے اندر, چینل چلائے ہوئے ہیں انہوں نے, باہر ملٹی نیشنل چینلز میں کام کیا ہوا ہے, تو ہی نوز ہاؤ ٹو رن. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا مائنڈ سیٹ اس طرح لگ رہا ہے جیسے وہ لانگ ٹرم بیٹھنے کے تیار ہو رہے ہیں, یا تیار ہو رہے ہیں, یا ان کو مینڈیٹ دیا گیا ہے, یا ان کا دل لگ گیا ہے, یا کچھ لگ گیا ہے. مطلب ہی از ولنگ ٹو سرو اس. مگر یہاں پہ سر میں یہ کہوں گا کہ آپ کہتے ہیں کہ جمہوریت شاید سوٹڈ نہیں ہے. بہت سے لوگ کہیں گے کہ جمہوریت شاید ہم نے آج تک کبھی ٹرائی نہیں کی, ٹرائی نہیں کی کبھی. بس دیکھو اصل میں نا ہمارے ہاں کبھی فیصلہ ہی نہیں ہو سکا کہ کیسے, مطلب اس نے نظام نے چلنا کیسے ہے. کبھی ہم نے کان ادھر سے پکڑا, کبھی ادھر سے پکڑا, کبھی اوپر سے پکڑا, کبھی دونوں ہاتھوں سے پکڑا, کبھی چھوڑ دیا. بہت کم ہمارے ٹینیور پورے ہوئے, کبھی 2 سال چلی, کبھی 2.5 سال چلی, کبھی کرپشن پہ ختم ہو گئی, کبھی کسی اور نالائکی پہ ختم ہو گئی, کبھی کسی اور وجہ سے ختم ہو گئی, ون ریزن اور دی ادر. اور سارے ہی ان سیریمونیسلی گئے. بہت کم ہوا, مطلب جس طرح یہ شہباز شریف صاحب کو اگلے دن سی آف ملا, آرام سے ان کو بٹھا کے گاڑی میں رخصت کیا گیا, تو بڑا کم ہمارے ہاں رواج ہے. تو کبھی اس طریقے سے جمہوریت اگر 76 سال وہ پراپر طریقے سے چلتی تو آج یہ مصیبت ہی نہ ہوتی. وہ اتنے بیچ میں چیکس اینڈ بیلنسز کو لگتے رہے, اتنی رکاوٹیں لگتی نہیں, اتنے اسپیڈ بریکرز آتے رہے کہ وہ کچھ کا کچھ بن گیا. کسی کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ وہ ہے کیا اور کیا نہیں ہے. مطلب میں آپ کو آنیسٹلی بتاتا ہوں کہ آپ دن کی روٹین دیکھیں محسن نقوی صاحب کی, پچھلے آپ ہفتے کی روٹین دیکھیں, اور پچھلے 30 دنوں کی روٹین دیکھیں, تو آپ کو کہیں سے نہیں لگے گا کہ یہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں اور یہ صرف 30 دن کے لیے آئے ہیں, اور ان کا کام ہے کہ انہوں نے الیکشن کرانے یا جانے ہیں. میرا خیال ہے الیکشن سے ریلیٹڈ شاید ہی انہوں نے کبھی تک میٹنگ کی ہو,
کہ بھائی حلقہ بندیاں کیسی ہوں گی، الیکشن کمیشن کا سٹاف کدھر سے آئے گا، ٹریننگ کہاں پہ ہوگی، پولنگ کیسی ہوگی، پولنگ بکسے کس طرح کے ہوں گے، سیکیورٹی کیسے کنٹرول ہوگی، لا اینڈ آرڈر کیسے ہوگا، کاؤنٹنگ کیسی ہوگی، ڈسپلے کیسے ہوگا، کوئی ٹرانسپیرنسی اس کی کیسے رکھنی ہے، یہ میری ڈیوٹی مینڈیٹ ہے، میرا ٹاسک یہ ہے، میں نے کرنا ہے، جانا ہے۔ وہ تو لگتا ہے کہ ان کا ٹاسک یہ ہے کہ اس کو پاکستان کو، وہ تو ایگریکلچر کی پالیسی بنا رہے ہیں پنجاب کے اندر، دن رات انہوں نے ایک کیا ہوتا ہے۔ ان کی کیبنٹ میں آپ دیکھو، انہوں نے اتنے اچھے ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب کو رکھا ہوا ہے ہیلتھ کے لیے۔ جاوید اکرم صاحب ایک بڑا نیٹ اینڈ کلین نام ہے، ایک بڑا ریپیوٹیڈ نام ہے، ہی از اے سائنٹسٹ۔ وہ تو بڑی ڈاکٹری کی سٹیج سے آگے نکل چکے ہیں، ان کو وہ استعمال کر رہے ہیں۔ جو میرا خیال ہے انڈسٹریز کے اندر ہیں ہمارے، وہ ڈین ٹیکسٹائل والے ہیں، میں ان کا نام بھول رہا ہوں، ویری گڈ، ویری ٹیلنٹڈ بزنس مین، ان کو انہوں نے رکھا ہوا ہے، ان کو یوز کر رہے ہیں۔ تو نارملی تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں منسٹر کو آتا ہی نہیں ہے، نو بڈی وانٹس ٹو گو فار 2-3 months اور جا کے بیوروکریسی کے ساتھ ٹکرے مارے اور برا نام کمائے۔ کوئی یہاں اسکینڈل تو آپ کو پتہ ہے ایسے بن جاتے ہیں ان جیفی، ویسے ہی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ 100 کروڑ لے گئے، 200 کروڑ لے گیا، اور وہ بیچارہ شریف آدمی پروو کرتا رہتا ہے فار ریسٹ آف ہز لائف۔ تو یہ اچھے لوگ آئے ہیں، جس طرح آپ نے یہ بات کی۔ تو فیڈرل گورنمنٹ میں جو نام لے رہے ہیں، میں نے پہلے جن کا ذکر کیا، وہ بڑی ریپیوٹ والے لوگ ہیں۔ اچھا، پر اس سے پہلے جو ہم نے پوڈ کاسٹ کی تھی وہ ہم نے کی تھی محمد علی جناح صاحب پہ، ٹھیک ہے؟ تو میں وہ اس لینس سے تھوڑا نا اس چیز کو دیکھنا چاہوں گا کہ جناح صاحب کی جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ وہ بہت بائی دا بک چلنے والے انسان تھے، یعنی وہ اکیلے کھڑے ہوں گے، کانگریس بھی ان کے خلاف، مسلم لیگ بھی ان کے خلاف، خلافت موومنٹ، بٹ وہ کہیں گے کہ یار کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ صحیح طریقہ ہے، تو ہم اسے اسی طرح کریں گے۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو وہ بہت ایک ٹیمپٹنگ چیز تھی خلافت موومنٹ کے دوران کہ آپ احتجاج کرو، برٹش بھی ویک لگ رہے ہیں، آپ اینٹی اسٹیٹ پالیسیز کر کے ان پہ پریشر ڈال سکتے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ کیونکہ صحیح طریقہ نہیں ہے تو ہم اس کو نہیں اپنائیں گے۔ اب ہماری کانسٹیٹیوشن میں جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ ہے کہ جب ایک دفعہ اسمبلیاں ٹوٹ جائیں تو 90 دن میں الیکشنز۔ تو آئی ڈونٹ تھنک کہ بابائے قوم یہاں پہ کوئی خاص ہم سے خوش ہوں گے۔ خوش تو میرا خیال ہے وہ ہمارے بہت سے اقدامات پہ نہیں ہوں گے، مطلب وہ تو کبھی بھی کسی صورت میں اجازت نہیں دیں گے کہ انٹرونشن ہو پولیٹیکل گورنمنٹ کے اندر۔ وہ تو یہی چاہیں گے کہ تسلسل چلے تھرو اینڈ تھرو، ایک گورنمنٹ آئے جائے۔ دیکھو آپ تیسری، چوتھی، پانچویں دفعہ، چھٹی دفعہ الیکشن ہوتے تو آٹومیٹکلی پروسیسز سیٹ ہو جاتے ہیں، آپ کو طریقہ کار پتہ لگ جاتا ہے، آپ کو ورکنگ پتہ لگ جاتی ہے، بیوروکریسی کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ہم پولیٹیشینز کو جواب دیں، یہ چاہے ان پڑھ ہے، یہ جیسا بھی ہے، اس نے ہمیں کنٹرول کرنا ہے اور ہم سے جواب لینا ہے اور اکاؤنٹیبل کرنا ہے۔ جب بیوروکریسی کو ہی پتہ ہے کہ یہ 2 سال، 2.5 سال، 1.5 سال سے زیادہ نہیں ہے۔ پھر دوسرا جو ہمارے ہاں پولیٹیکل سسٹم بن گیا ہے کہ ایک ایم پی اے، ایم این اے 25 کروڑ، 20 کروڑ، 30 کروڑ لگا کے الیکشن لڑ کے آتا ہے۔ قائد اعظم نے تو یہ انویسیج نہیں کیا تھا، یہ پلان نہیں کیا تھا۔ وہ جب 25-30 کروڑ لگا کے آتا ہے تو آؤٹ آف دی ہول پارلیمنٹ، یہ جتنے ہمارے سینیٹرز ہیں ساروں کو تعداد کرو، تمام پروونشل پارلیمنٹس کرو تو یہ 800-900 لوگ بنتے ہیں۔ میرا خیال ہے اس کا 1% یا آدھی % ہے ایسے پولیٹیشینز کی کہ جن کی جاگیریں یا جن کی دولت یا جن کے ایسیٹس کم ہو رہے ہیں، ڈپلیٹ کر رہے ہیں، کہ وہ ہر دفعہ بیچ کے الیکشن لڑتے ہیں۔ باقی سب کے تو ڈبل، ٹرپل، کوادروپل ہو رہے ہیں، بیکاز ان کے لیے ایک بزنس وینچر ہے، انہوں نے ایکس اماؤنٹ آف منی لگائی ہے، وہ بنے، اس کے بعد وہ اس کو آگے لے کے چلیں گے، اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ تو وہ ہمارا سسٹم ہی ایسا جو ہے وہ کمزور ہے، اور وہ اس میں اتنے فلاز ہیں کہ وہ کبھی بھی سکسیسفلی چل ہی نہیں سکتا، وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ایسی خامیاں ہیں جو ان بلٹ ہیں ہمارے سسٹم کے اندر۔ تو قائد اعظم نے تو یہ کبھی پلان ہی نہیں کیا تھا، نہ ان کی یہ اسٹریٹجی حکمت عملی تھی۔ تو ہم کہیں کہ جی وہ اس پہ خوش ہوں گے یا ناخوش ہوں گے، یہ ہمارا بنایا ہوا ہے۔ تو ابھی تو ہم یہی صرف دعا گو ہیں کہ الیکشن سے پہلے جو حالات ہیں وہ موافق ہو سکے، سب پارٹیوں کو موقع ملے کمپیٹ کرنے کا، لیول پلینگ فیلڈ ہو سب کے لیے، سب آئیں الیکشن کنٹیسٹ کریں، الیکشن ٹرانسپیرنٹ ہوں،
جو ان میں سے جیت جائے، چاہے وہ کولیشن گورنمنٹ بنے، چاہے وہ ایک پارٹی کی بنے، چاہے وہ 3 پارٹیوں کی بنے، اور وہ آئیں اور ان کے ہاتھ میں حکومت دی جائے اور وہ چلائیں۔ لیکن ابھی تو بات چیت یہ چل رہی ہے کہ جو وہ ہیڈ کاؤنٹس ہوئے ہیں، سینسس ہوا ہے، اس میں بھی شاید کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے کہ ایم کیو ایم کے بہت اعتراضات ہیں کراچی کے بارے میں۔ پھر وہ جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں اس میں کوئی پرابلمز ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ اس کو اگر ہم ٹھیک نہیں کریں گے تو الیکشنز میں فلا ہوگا، اگر ہم ان کو ٹھیک کرتے ہیں تو وی نیڈ 4-6 months، تو 4-6 مہینے۔ اور مجھے یہ لگ رہا ہے، میرا یہ خیال ہے، آئی کوڈ بی پروون ٹوٹلی رانگ، کہ پردے کے پیچھے جو خراب حالات ہیں فائنینسز کے، میرا یہ خیال ہے کہ ان کو ٹھیک کرنے کے لیے، ان کو کسی ڈگر پہ ڈالنے کے لیے جو مقتدر حلقے ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ 4-6-8 مہینے الیکشن کی بات نہ کی جائے، یا وہ پینڈ کیے جائیں، یا وہ رک جائیں، یا وہ ڈیلے ہو جائیں، یا وہ ٹھہراؤ آ جائے ان میں، تاکہ ان چیزوں کو تھوڑا سا اسٹریم لائن کیا جائے، تھوڑا سا ان کو کسی ڈائریکشن میں ڈالا جائے، جائے کہ آپ فوراً ہی جب آپ الیکشن کے پروسیس میں جائیں گے تو دیٹ مینس کہ کیئر ٹیکر نے کچھ نہیں کرنا سوائے الیکشن کرانا ہے، تو 3-4 مہینے گئے، پھر نئی گورنمنٹ آ گئی تو اس کو 3-4 مہینے لگیں گے اپنے آپ کو ان پلیس کرنے میں، تو یعنی 6-7 مہینے اگلے کوئی کام نہیں ہو سکے گا، کوئی فیصلہ نہیں ہو سکے گا، کوئی پیش رفت نہیں ہو سکے گی۔ تو پرابیبلی ہم چونکہ پہلے ہی اتنا بلیڈ کر چکے ہیں، اتنی کمزور وکٹ پہ ہیں، اتنے ہم گرنے کے قریب ہیں، تو یہ خطرہ ہے کہ کہیں ایکچولی وہ ہو ہی نہ جائے جس کا ڈر ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ 4-6 مہینے میں تھوڑا سا ڈیمیج کنٹرول کیا جائے، اور جو اگلی پولیٹیکل گورنمنٹ آتی ہے اس کے آنے تک کچھ صورتحال بہتر کیا جائے۔ دیٹ از واٹ آئی تھنک مائی assumption is کہ behind the curtain, behind the scene, some work is being done, things are being managed۔ الیکشنز کی ساری بات میں ہم ایک بہت اہم کردار ہے اس کو سکپ نہیں کر سکتے، اور وہ عمران خان صاحب کا ہے، جو اس وقت ڈسکوالیفائی بھی ہو چکے ہیں، نااہل کر دیا گیا ہے انہیں، اور وہ اٹک جیل میں اس وقت قید ہیں۔ خان صاحب کی جو پولیٹیکل رائز ہے اور پھر ان کی جو پولیٹیکل فال ہے، وہ دونوں ہی بڑی تیزی سے ہوئی ہیں۔ پولیٹیکل رائز خیر ہم یہ نہیں کہہ سکتے تیزی سے ہوئی، اس کے پیچھے ان کی 23 سال کی جدوجہد تھی، لیکن جب وہ ٹاپ پہ پہنچے تو وہ کافی ایک کوئک پروسیس تھی جو ان کی گورنمنٹ آئی ہے، اور پھر اس وقت اس طرح لگتا ہے کہ وہ 23 سال کی محنت بالکل ہی مٹی میں مل گئی ہے، جو صورتحال بن چکی ہے۔ آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے یار آپ دیکھو، فیوچر کیا ہے خان صاحب؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو عمران صاحب نے 23-24 سال محنت کی نا، تو وہ واقعی یہی سمجھے کہ جو پولیٹیکل ٹرف ہے یہ بھی ایک کرکٹ میچ ہی ہے، کہ اگر ایک بالر، ایک فاسٹ بالر نے 6 اوور کا اچھا سپیل کرا دیا اور 4 وکٹیں نکال لیں تو میچ جیت گئے، یا ایک اوپنر نے اچھی اننگ کھیل لی اور پہلے 40 اوور اس نے اچھے کھیل لیے اور 110 سکور کر دیا تو میچ جیت گئے۔ تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ چونکہ میں اچھا ہوں، میں اچھا پلے کر لوں گا تو میں ساری یہ گیم جیت جاؤں گا اور پاکستان کو سیٹ رائٹ کر لوں گا۔ آپ ان کی پولیٹیکل ایکیومنٹ صرف اس چیز سے دیکھو کہ ایک شخص ہیں، ایک صاحب ہیں، ایک کردار ہیں، فواد چودھری صاحب، جن کے لیے عمران صاحب نے ہر فرنٹ پہ، ہر فورم پہ ان کو ڈیفینڈ کیا، اور ان کے لیے وہ لابی کرتے تھے۔ کبھی وہ چیف منسٹر بننا چاہتے تھے، کبھی کچھ بننا چاہتے تھے، عمران صاحب ان کو ڈیفینڈ کرتے تھے ہر جگہ، ویراز ان کی کوئی حلقے میں پولیٹیکل سٹینڈنگ نہیں تھی، کوئی ان کی پولیٹیکل پرانی وکٹریز نہیں تھی، کچھ نہیں تھی، ہر پارٹی سے وہ گھوم کے آئے ہوئے تھے۔ آپ یہ یقین کر سکتے ہو کہ کل جب پرائم منسٹر صاحب نے، کیئر ٹیکر نے حلف اٹھایا، تو چلو فواد چودھری صاحب تو انڈرسٹینڈیبل ہے کہ وہاں پہنچے ہوں گے، وہاں ان کی بیگم صاحبہ اللہ ان کو خوش رکھے، وہ وہاں پہنچی ہوئی تھیں اور وہ پرائم منسٹر صاحب کو ذاتی طور پہ گریٹ کر رہی تھیں، وہ تصاویر بھی آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا کے اوپر چل رہی ہیں۔ تو ایسے لوگ ان کی کچن کیبنٹ میں تھے،
اب جن پہ ان کا 100% ٹرسٹ اور بھروسہ تھا. تو وقت کے ساتھ آپ آگے چلیں گے. اب آپ دیکھیں پرویز خٹک صاحب وہاں سے کیا تقاریر فرما رہے ہیں. وہ بھی ان کی کچن کیبنٹ میں تھے, ان کے رائٹ ہینڈ مین تھے. اور وہ لوگ جو عمران صاحب کے قریب نہیں تھے, جو سیکنڈ ٹیئر کے اندر آتے تھے, جس میں وہ آفریدی صاحب ہیں یا علی محمود خان ہیں, یعنی جو دور تھے, وہ ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں. دے آر اسٹکنگ ٹو دیئر گنز, اور وہ مصیبتیں اور تکالیف برداشت کر رہے ہیں. جو انتہائی قریب تھے وہ پہلے ہی حلے میں ان کو چھوڑ کے دوسری پارٹیز میں چلے گئے اور اپنا کریئر پرسو کر رہے ہیں. دے آر لیونگ ہیپیلی ایور آفٹر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران صاحب کو کی جو پولیٹیکل ایکیومن ہے, دیٹ کمز انڈر کویسچن, دیٹ کمز انڈر فائر, کہ جی وہ کیا تھی, وہ تھی بھی کہ نہیں تھی. تو وہ اندازوں سے اور مفروضوں کے اوپر چل رہے تھے. تو عمران صاحب اس وقت تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ پروسیس آف لاء کے اندر گزریں گے. ابھی ان کی ٹیکنیکلی گرفتاری ہو چکی ہے نیب کے اندر بھی, اور وہاں پر بھی اگر ان کو لیا جاتا ہے ریمانڈ پہ تو 30 days 40 days تو وہاں سے ان کی بیل نہیں ہو سکتی. اگر یہاں ان کو اس کیس میں بیل مل بھی جاتی ہے ہائی کورٹ سے. اور ویسے بھی اگر کسی جرم میں آپ کو سزا ہو جائے تو کورٹ سے آپ کو بیل ملنی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. یعنی آپ کو سزا نہ ملی ہو, ٹرائل ہو رہا ہو, تو پھر بیل کے چانسز برائٹ ہوتے ہیں. تو کافی ڈیفیکلٹ ہے ان کا باہر آنا. اور ابھی چونکہ وہ کنوکٹ ہوئے ہیں اور ان کو ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں, تو اس کے اگینسٹ فیصلے آنے میں بھی ٹائم لگے گا. تو کافی سارے ان کے لیے مسئلے مسائل ہیں. لگ یہ رہا ہے کہ مقتدر حلقے جو ہیں وہ یہی چاہیں گے کہ عمران صاحب الیکشن نہ لڑیں اور کنارہ کشی اختیار کریں, جو میرا خیال ہے عمران صاحب نہیں چاہیں گے. تو ان کی یہ ٹسل اور ہائیڈ اینڈ سیک جو ہے وہ چلتی رہے گی خاصے عرصے کے لیے. لیکن میرا خیال ہے جوں وقت گزرے گا, دی سسٹم, دی پولیٹیکل سسٹم, عمران صاحب آہستہ آہستہ آدھا پوائنٹ کم ہوتے ہوتے ان کو لوگ بھولتے جائیں گے. لائف ول گو آن. ابھی آپ دیکھیں گے کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا, کیئر ٹیکر منسٹر آئیں گے, وہ کام کرنا شروع کر دیں گے, دنیا اس طرف دھیان دے گی. بیکاز عمران صاحب جو کہ جیل میں ہیں, ان کی کمیونیکیشن کٹ گئی ہے لوگوں کے ساتھ, کوئی تقاریر نہیں آ سکتی, کوئی رابطہ نہیں آ سکتا, پیچھے ان کی کوئی لیگیسی کوئی نہیں ہے. بیگم صاحبہ ان کی ایکٹیو پالیٹکس کے اندر نہیں ہیں, وہ سامنے نہیں آ رہی ہیں, نہ آ سکتی ہیں. دیر از نو بڈی ٹو فالو. شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ آئی ڈونٹ ریٹ ہم, کہیں بھی کسی پنجابی کہتے ہیں کسی کھاتے سے بھی نہیں آتے کہ وہ کچھ بات چیت کر کے یا تقاریر کر کے کسی طریقے سے اس لیگیسی کو کیری فارورڈ کر لیں. تو وہ آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں نا وہ کم ہوتی جائیں گی, ڈیمینش ہوتی جائیں گی. اور ظاہر ہے وہ جو ویکیوم کریٹ ہوا ہے ان کی وجہ سے, وہ ویکیوم فل ہوگا. وہ کہ اتنا اچھا فل تو نہیں ہوگا, لیکن کوئی نہ کوئی. اب ہم خبریں سن رہے ہیں کہ 15 ستمبر کو شاید نواز شریف صاحب پاکستان تشریف لے ہیں. وہ آتے ہیں تو کچھ تھوڑا سا لوگوں کا دھیان بٹے گا, کچھ اس طرف جائے گا, تو وہ چیزیں جو ہیں وہ آگے کی طرف چلیں گی. لیکن ساری چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ ملک چلنا چاہیے, بہتری کی طرف چلنا چاہیے, حالات بہتر ہونے چاہیے. لوگوں نے بہت سفر کیا ہے اس ٹگ آف وار کے اندر, اس ٹسل کے اندر, کیونکہ سفرر تو لوگ تھے نا جی. عمران صاحب کو بھی اتنے مالی وسائل کا کوئی ایشو نہیں ہے, باقی پولیٹیکل پارٹیز کے جو لوگ ہیں ان کو نہیں ہے. جو عام عوام ہے اس نے بہت سفر کیا ہے, بہت طریقے سے سفر کیا ہے. جو لوگ اس وقت جیلوں میں ہیں وہ تو لائرز بھی افورڈ نہیں کر سکتے. عمران صاحب کے لیے تو میرا خیال ہے پاکستان کے ٹاپ جو لائرز ہیں وہ فری آف کاسٹ کیس لڑنے کو تیار ہیں. ان کے لیے تو ان کو وہ بھی اس طرح کے ایشوز نہیں ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بہتری کرے. ریسنٹلی ایک اور چیز بھی ہوئی کہ خان صاحب جب یہ نو کانفیڈنس موشن کے خلاف ہوا تھا تو خان صاحب نے کلیم میک کیا تھا کہ میرے پاس ایک سائفر ہے جو پروو کرتا ہے کہ مجھے امریکی سازش کے طور پہ نکالا گیا, اور بڑے عرصے کے لیے وہ انڈر ڈاؤٹ رہا, انڈر کویشچن رہا. ریسنٹلی ایک امریکن ویب سائٹ ہے دا انٹرسیپٹ, جو ایک مشہور جرنلسٹ ہے گلین گرین والڈ, انہوں نے فاؤنڈ کی تھی. ان کا اب تعلق نہیں ہے اس سے, پر وہ بڑی ایک ریپوٹیبل آرگنائزیشن ہے. اس کے لیے ایک پاکستانی جرنلسٹ نے ہی لکھا ہے وہ پیس, پر اس میں انہوں نے اس سائفر کو لیک کر دیا. ان کا کلیم ہے کہ پاکستان میں بڑی ہائی لیول سورس سے یہ ہمیں سائفر ملا ہے, اور مور اور لیس وہ سائفر یہ چیز کنفرم کرتا ہے کہ جو خان صاحب بات کر رہے تھے وہ واقعی ٹرو ہے.
امریکہ کی طرف سے سخت پریشر تھا کہ خان صاحب کے خلاف نو کانفیڈنس موشن آئے تو یہ نکلیں گے، اور میجر اس کے پیچھے جو ریزن دیا جاتا ہے وہ ان کی ماسکو وزٹ ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزوں کو چینج کرتا ہے، یا کس طریقے سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ دیکھو، چاہے اس سے عمران صاحب کی معصومیت ثابت ہو جائے، لیکن کیونکہ خرابی جتنی ہو چکی ہے اس لڑائی کے اندر، جتنے کوئی ڈائلاگز ایکسچینج ہو چکے ہیں پبلکلی ان پس پردہ، اس کے بعد میرا خیال ہے واپسی کا رستہ تو ہے نہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک بہت بڑا لطیفہ ہے ہمارے ساتھ، قوم کے ساتھ، عمران صاحب کے ساتھ، ہماری حکومت کے ساتھ، سب کے ساتھ، کہ ایک دن ایک ایکس پرائم منسٹر آ کے بتاتا ہے کہ یہ جی ایک سائفر ہے، وہ ہاتھ میں لہراتا ہے کراؤڈ کے سامنے اور کہتا ہے جی کہ یہ امریکن گورنمنٹ کی طرف سے آیا ہے، اینڈ از ویری انسلٹنگ کہ ہم ایک ساورن اسٹیٹ ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کی گورنمنٹ گراؤ تو ہم شاید تمہیں معاف کر دیں اور اگنور کر دیں تمہاری فالیز، ادروائز ہم جناب یہ تک وہ کر دیں گے. اپوزیشن کا یہ منترا ہوتا ہے جو بعد میں گورنمنٹ بن جاتی ہے کہ جناب یہ جھوٹا ہے، یہ غلط ہے، ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں. پھر جب وہ گورنمنٹ سے چلے جاتے ہیں تو وہ جو اس وقت وہاں امبیسڈر تھے یا جو فارن سیکرٹری تھے وہ تک کہہ دیتے ہیں کہ جناب ایسی کوئی بات ہوئی ہی نہیں، ایسی ہو ہی نہیں سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یا ایسی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، یہ تو عام شامی میسیجز آتے جاتے رہتے ہیں، اس کی کوئی سگنیفیکنس نہیں ہے، یہ وہ آگے پیچھے. پھر اس کے بعد یہ ایک بہت ریناؤنڈ اور ایک بڑے اسٹیبلش جرنلسٹ ہیں جو وہ سائفر کو لیک کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ پاکستان سے بابسوس رائے سے ملی اور یہ چیز ہے اور یہ واقعی حقیقت ہے. تو اس پہ تو کوئی اب کوئی ڈاؤٹ یا کوئی رائے رہ نہیں گئی. اور اب جب کہ اور انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس جو اب یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ امریکہ نے کرایا ہے اور ان کی ضرورت تھی اور دے وانٹیڈ اٹ دیٹ وے، سارا کچھ ہر چیز، تو اس کے بعد تو مطلب ایک مذاق سی لگتی ہے ہر چیز. اور یہ کوئی نئی بات بھی نہیں تھی. اور میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا لوگوں کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کرنا کہ جی یہ عمران صاحب غلط کہہ رہے ہیں، یہ ایک بڑی مذاقہ خیز سی بات تھی، اور ان کو یہ اٹیمپٹ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. دے شوڈ ہیو ریمینڈ کوائٹ آن دس ایشو کہ ٹھیک ہے جی ہو گیا سو ہو گیا، اب کیس سراسر اب آگے کی طرف چلو، آگے بڑھو. وہ خام خواہ وہ زور لگاتے رہے، تو اب ان کی بھی جگہ چاہیے اس کے اندر، اور ساری قوم کی بھی، اینڈ سبسیکوینٹلی عمران صاحب کی بھی، کہ وہ پہلے کیا کہہ رہے تھے. پھر عمران صاحب نے خود بھی بیک ٹریک کیا اس کے اوپر، دیکھا کہ بھئی اب کوئی اور چارہ نہیں ہے، امریکنوں کی خوشنودی ہی حاصل کرنی ہے اگر میں نے سروائیو کرنا ہے یا ہینگ آن کرنا ہے پولیٹیکل ارینا کے اندر. ایک ان کی کال بھی لی کوئی غالباً کہ ان سے گھوم گیا ہے سائفر، ان کے گھر پہ پڑا ہوا تھا، بٹ ریڈ کے بیچ میں آگے پیچھے ہو گیا. پھر انہوں نے مطلب یہ بھی کہا کہ وہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اس طرح کی نہیں ہے، اور امریکن سے رابطہ بھی کیا، کسی سینیٹر سے ہیلپ بھی مانگی کہ آپ ان کو بتائیں اور کریں کہ میرے ساتھ رابطہ کریں، آئی ایم ناٹ دیٹ بیڈ، تھنگس ٹو دیٹ افیکٹ. تو میرا خیال ہے سارے پروسیس کے اندر اپنی سٹینڈنگ اور اسٹیچر ہی گنوایا سب نے، حکومت نے بھی اور انہوں نے بھی، اور حاصل وصول بھی کوئی نہیں ہوا. صرف آبجیکٹیو اچیو ہوا تو امریکنس کا، جو وہ چاہتے تھے وہ ہو گیا، اور ہم آپس میں لڑتے پھرتے رہے، اور اینڈ آف دی اسٹوری. مطلب آپ دیکھو نا، وہ ویڈیوز تک آ گئیں کہ جی وہ پیسوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، ان کے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب کوئی کسی نے سوال نہیں کیا کہ جی جو پیسے کا ڈھیر ہے یہ کیا ہے، کون اس طرح ڈھیر رکھ کے بیٹھتا ہے، اور یہ جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس ڈھیر کے سامنے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، اور سب لوگ اس گیسٹ ہاؤس میں کیوں جا رہے ہیں جو فلاں پروونس کا ہے، وہاں کیا کرنے جاتے ہیں، وہاں کیا کوئی دعوت ہے، کوئی پارٹی ہے، کوئی گیٹ ٹوگیدر ہے، کوئی عید ملن ہے، کوئی شب برات ہے، کوئی شب معراج کی محفل ہے، کیا ہے، سارے ہی وہاں پہ جا رہے ہیں. اور ایک دن وہ پی ٹی آئی کے فالوورز ہیں، پی ٹی آئی کے ووٹ پہ بنے ہیں، عمران کے گیت گا رہے ہیں، کہتے ہیں اوپر خدا ہے نیچے عمران خان ہے، اور وٹ اے لیڈر اور وٹ کرزما. اور ایک دن وہ اٹھ کے کہتے ہیں کہ یار یہ تو بندہ ہی نہیں ٹھیک تھا، ہمیں تو اس کی سمجھ ہی نہیں لگی، یہ تو بندہ ہی خراب تھا، راجہ ریاض جیسے بندے، اور وہ اس کو اوور تھرو کر دیتے ہیں. تو وہی میں نے بات کی کہ وہ آپ نے کہا کہ الیکشنز کی، تو کیا جلدی ہے الیکشنز کرانے کی؟ مطلب یو آسک می
ایز این انڈیویجول مائی اون، کیا آپ نے کرنا ہے ایسے لوگوں کو دوبارہ لا کے کہ جن کی کوئی اسٹینڈنگ نہیں، کوئی اسٹیچر نہیں، کوئی قدر و منزلت نہیں، کوئی مقام نہیں، کوئی زبان نہیں، کوئی مطلب ان ساروں پہ تو بھاری ہیں. وہ ایک سائرہ بانو ہیں، میں نے جی میرا خیال ہے وہ جی ڈی اے کی ہیں، جی پیر پگاڑا صاحب کی جو پارٹی ہے اس کی، بیسیکلی پنجاب سے تھی. شی از میرڈ ان ٹو سندھی فیملی اینڈ شی از آن ویمن کوٹا سیٹس، اور بڑے سادے معصومانہ انداز میں بات کرتی ہیں، لیکن ان کی اتنی گہری بات ہوتی ہے کہ ایک دفعہ لوگوں کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں اور پسینہ آ جاتا ہے، اور ٹو دی پوائنٹ بات کرتی ہیں، اور کوئی مطلب وہ کسی سے خوفزدہ نہیں ہوتی. تو شی ہیز بین دی ایکٹیو اینڈ ایکچوئل اپوزیشن فار دی پی ڈی ایم گورنمنٹ. ریاض صاحب نے تو کوئی اپوزیشن کا کردار ادا ہی نہیں کیا، نہ وہ کبھی آئے نہ کچھ، بلکہ وہ گلہ ہی کرتے رہے کہ مجھے آپ کو پہچانتا نہیں ہے، میں نے اتنا اچھا رول ادا کیا عمران کو سیک کرانے میں. کچھ آپ نے خاص کنٹروورشل باتیں کر دی ہیں آج، آئی لک فارورڈ ٹو سینگ ان کا کیا رسپانس ہوتا ہے. اور تھینک یو سو مچ فار کمنگ. طارق صاحب جو ہیں وہ تھوڑی دیر ایک ٹرپ پہ جا رہے ہیں، میں نہیں ڈسکلوز کروں گا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، لیکن کچھ خاص امپورٹنٹ کام کرنے جا رہے ہیں جو سیکرٹ اور مشکوک رہیں گے. تو دس مائٹ بی دا لاسٹ پوڈ کاسٹ فار اے وائل، پر انشاءاللہ جلد سے جلد ہم کوشش کریں گے کہ دوبارہ آپ کو پوڈ کاسٹ پہ بلائیں اور دوبارہ بات چیت ہو. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی جی سب دوستوں سے. تھینک یو ویری مچ. خیال رکھیں. اللہ حافظ.